ادھر متھرا میں گربچن سنگھ اور گووند داس ہری رام کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ہری رام کو خاصا وقت لگ گیا تھا اور گربچن سنگھ اکثر غصے میں آ جاتا تھا اور گووند داس سے کہتا تھا، یہ ہری رام بھی بس نکما ہو کر رہ گیا ہے۔ تم مجھے بتاؤ گووند داس، اگر ہم کسی طریقے سے رادھیکا سے خود مل لیتے اور اسے دھوکہ دے کر اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیتے تو یہ کون سی بڑی بات تھی؟ کام بہت مشکل ہے مہاراج، آپ کے حکم پر میں برابر رام کلی مندر کے دروازے پر پہرا دے رہا ہوں۔ کوئی ایسی ترکیب نہیں ہے کہ کسی دیو کنیا سے اکیلے میں ملا جا سکے، بس پوجا کے سمے یا کسی ایسے سمے جب دیو کنیائیں مورتیوں کے سامنے رقص کر رہی ہوتی ہیں اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ دیو کنیاؤں کے معاملے میں یہ پجاری بڑے چوکس رہتے ہیں اور ان کی طرف بری آنکھ اٹھانے والے کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ مہاراج، اتنا آسان کام نہیں ہے، آپ تھوڑا سا دھیرج رکھیے۔ ہری رام معمولی بندہ نہیں ہے، کوئی بڑا ہی کام کر کے آئے گا۔ پر ایک سوال میرے من میں بار بار اٹھتا ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو پوچھ لوں؟ ہاں بول، کیا سوال ہے؟ مہاراج، میں نے جیون کا بڑا حصہ آپ کے ساتھ گزارا ہے، آپ شیروں کے شیر ہیں، کبھی آپ نے اپنے من پر کوئی بوجھ نہیں رکھا۔ پر عجیب سی بات ہے، آپ نے اپنے من کو اتنا گہرا روگ لگا لیا ہے۔ اپنی انہی قوتوں سے کام لیجیے جنہوں نے آپ کو شیر بنا رکھا ہے۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے گووند داس، بھگوان کی سوگند، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں اور میرا بھائی دونوں مل کر ایک بنتے تھے اور اب میرے شریر سے میرا بھائی نکل گیا ہے۔ میری آتما، میرا رواں رواں اسے تلاش کرتا ہے۔ بہن بھائیوں کے رشتے بڑے مضبوط ہوتے ہیں پر اس طرح بھائی کا دیوانہ کوئی نہیں ہوتا۔ میں خود بھی اپنے من کو سمجھاتا ہوں کہ اس کی جگہ میں بھی جا سکتا تھا۔ آپ کو جگھر راج جی کو بھولنا ہی پڑے گا، اس کے سوا اب چارہ کار کیا ہے؟ رادھیکا بجرنگی کی بہن ہے جسے وہ جیون بھر تلاش کرتا رہا ہے، اب اگر وہ آپ کے ہاتھ لگ بھی جائے تو فائدہ کیا؟ خود بجرنگی تو اس سنسار میں ہے نہیں کہ رادھیکا کو آپ کے چنگل میں دے کر اسے دکھ ہو، جس طرح میرا من اپنے بھائی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ گووند داس، میں چاہتا ہوں کہ بجرنگی کی آتما بھی اپنی بہن کے لیے اسی طرح تڑپے۔ بھگوان کی سوگند، میرے من میں کوئی اور بات نہیں ہے، میں تو بس رادھیکا کو اتنے برے حال میں رکھنا چاہتا ہوں کہ بجرنگی کی آتما چیتا پر سلگتی رہے، وہ آتما کی آنکھوں سے بہن کا حال دیکھے اور تڑپتا رہے۔ تو دیکھنا تو صحیح، رادھیکا کو اپنے ساتھ لے جا کر میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں، اور اگر سترانی بھی مل جائے تو سمجھ لے، وچن دیتا ہوں تجھے کہ میں بالکل پہلے جیسا ہی بن جاؤں گا، بھول جاؤں گا میں اپنے بھائی کی موت کو، سترانی کو میں زندہ جلاؤں گا۔ تو دیکھنا، میرے من میں جو کچھ ہے میں اسے کر کر مانوں گا۔ پر یہ ہری رام، بھگوان اس کا ناش کرے جا کر بیٹھ ہی گیا ہے، کوئی اتا پتا نہیں ہے، مجھے تو یہاں مندروں میں بھی سکون نہیں مل رہا۔ اس دوران گربچن سنگھ نے گووند داس کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ رام کلی کے مندر کے آس پاس ہی رہے تاکہ رادھیکا کہیں اور نہ چلی جائے۔ گووند داس رادھیکا کے سلسلے میں مکمل معلومات حاصل کر رہا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ رادھیکا برسوں سے اس مندر میں ہے اور یہاں کی بڑی دیو کنیا مانی جاتی ہے۔ وہ مندر میں رہنے والی دوسری دیو کنیا کی نگرانی بھی کرتی ہے اور انہیں مورتیوں کے سامنے رقص کی تربیت بھی دیتی ہے۔ ایک طرح سے وہ رام کلی مندر میں بڑے پجاری دھرمانت کے بعد پجارن سمجھی جاتی تھی۔ یہ ساری معلومات گووند داس نے حاصل کی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ہی یہاں اس کی اچھی خاصی واقفیت ہو گئی تھی اور وہ متھرا کے آس پاس کے مندروں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر رہا تھا۔ پھر اسے کلیانی کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوئیں۔ کلیانی کے بارے میں یہاں طرح طرح کے خیالات تھے، کچھ لوگ اسے کالے علم کی ماہر سمجھتے تھے۔ مندروں میں اس کا داخلہ بند تھا، ہاں مندروں کے آس پاس وہ بھٹکتی نظر آ جاتی تھی۔ اس کے بارے میں یہی سنا گیا تھا کہ وہ پیسے لے کر کالے کام بھی کر دیا کرتی ہے۔ بہت سی باتیں معلوم کرنے کے بعد
गोविंद दास ने एक शाम को गुरबच्चन को इसके बारे में बताया। महाराज, यहाँ एक काले जादू की माहिर औरत भी रहती है जिससे बहुत से लोग अपना काम करवाते हैं। क्या ख्याल है, क्यों ना हम उससे मिलें? आप सतरानी के बारे में उससे मालूमात करें, हो सकता है वो आपके काम आ जाए। चल मिलते हैं, कहीं तो मन को शांति मिले। गोविंद दास ने कल्याणी के बारे में मजीद मालूमात हासिल की तो उसे कल्याणी के मठ का पता चल गया। चुनाचा वो गुरबच्चन सिंह को साथ लेकर चल पड़ा। फासला खासा तवील था, लेकिन वो किसी तरह मठ के पास पहुंच ही गए। अभी वो मठ के सामने पहुंचे ही थे कि उन्होंने उस बदसूरत चुड़ैलनुमा औरत को मठ के दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा। वो इन दोनों को देखकर ठठक गई थी। गोविंद दास आगे बढ़ा और उसने दोनों हाथ जोड़कर कहे, जय महाकाली। कल्याणी ने भी दोनों हाथ जोड़ दिए थे। कौन हो तुम? क्या मेरे पास आए हो? हाँ, तुम कल्याणी हो? हाँ हूँ। कौन नहीं जानता मुझे? हमें तुम ही से काम है कल्याणी देवी। बैठ जाओ। मेरे पास इन पत्थरों के अलावा और कुछ भी नहीं है जिन पर मैं अपने मेहमानों को बिठाती हूँ। गुरबच्चन सिंह और गोविंद दास इस मठ के सामने पड़े हुए पत्थरों पर बैठ गए। कल्याणी उनके सामने जमीन पर बराजमान हो गई थी। हाँ बोलो, एक बात साफ साफ बताओ, क्या तुम काला जादू करती हो? काली के दास काले मंत्रों के सिवा और क्या कर सकते हैं? हमें एक लड़की का पता चाहिए, हमें मन की शांति चाहिए कल्याणी देवी। पता चल जाएगा, लेकिन संसार में एक बहुत बुरी चीज़ ने अपना असर जमा रखा है और वो है दौलत। जिसके पास दौलत है समझ लो हर तरह का जादू इसके लिए है, और जिसके पास दौलत नहीं है उसे कुछ नहीं मिलता। तुम मन की शांति चाहते हो तो बताओ, कितना माल है तुम्हारे पास? कल्याणी, कितना चाहिए तू खुद बता दे, लेकिन काम होना चाहिए। काम ना हुआ तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, पर ये बताओ, जुबानी जमा खर्च करोगे या फौरी अदायगी करोगे? ये गुरबच्चन महाराज हैं, सहारनपुर के सबसे बड़े जमींदार, जागीरदार, दौलत की कोई कमी नहीं है उनके पास। तब फिर तुमसे एक बात कहूँ, अगर मन को शांति मिल जाए तो काली देवी के नाम पर एक मंदिर बनवा दो, चाहे छोटा सा ही सही। कल्याणी ने बहुत बड़ी बात कर डाली। गोविंद दास ने मुंह खोलकर गुरबच्चन सिंह को देखा तो गुरबच्चन सिंह ने हाथ उठाकर कहा, मुझे अगर मन की शांति मिल जाए कल्याणी तो मैं काली का मंदिर भी बनवा दूंगा। मेरा वचन है तुझसे। और जब कोई काली का वचन तोड़ता है तो काल ही काल होता है उसके लिए। ये बात तुम्हें मालूम है? हाँ मालूम है, लेकिन तुझे भी अपना कोई चमत्कार दिखाना होगा। गोया तुमने वचन दे दिया काली का मंदिर बनवाने के लिए। कहा ना तुझसे, जहाँ तू कहेंगी वहाँ तेरे लिए काली का मंदिर बनवा दूंगा। ठीक है, कल्याणी ने कहा और फिर अपने ज्ञान से काम लेने लगी। गुरबच्चन सिंह उसे देख रहा था। कुछ ही लम्हों के बाद कल्याणी बूढ़ी तरह चौंक पड़ी। अपने ज्ञान से उसने जो कुछ मालूम किया था वो बड़ा सनसनीखेज था। इस शख्स को सतरानी की तलाश थी, लेकिन कल्याणी का ज्ञान इतना नहीं था कि वो ये पता चला लेती कि उसे सतरानी की तलाश क्यों है। वो परेशान सी हो गई। उसने दोनों हाथ सामने रखे और बोली, वो आ जाएगी, वो बेशक आ जाएगी, पर तुझे ये बताना पड़ेगा कि तू सतरानी को क्यों तलाश करना चाहता है। कल्याणी, हर काम तेरी मर्जी से नहीं हो सकता। पहले तू सतरानी को बुला या मुझे बता कि वो मुझे कब और कहाँ मिल सकती है। इसके बाद मैं तुझे उसके बारे में बताऊंगा। गुरबच्चन सिंह ने किस कदर नाखुशगवार लहजे में कहा और कल्याणी पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगी। कल्याणी थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोली, ठीक है, तुम दोनों कल 3 बजे के करीब मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें बता दूंगी कि वो लड़की जिसे तुम तलाश कर रहे हो कहाँ मिल सकती है, और अगर मेरे ज्ञान ने सही काम किया तो ये भी हो सकता है मैं इसे बुलवा ही लूँ। क्या वो मथुरा में मौजूद है? गोविंद दास ने हैरानी से सवाल किया। कल्याणी ने उसे तीखी नज़रों से देखने लगी। या तो तू पागल है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा है।
جا بھاگ جا جا، وچن دے چکا ہے اور میں نے بھی وچن دیا ہے، میں بھی اپنے وچن کا پالن کروں گی اور تو بھی ایسا ہی کرنا، مگر مجھے یہ بتا کہ تو اپنے وچن کا پالن کیسے کرے گا؟ تو نے ایک مندر بنانے کی بات کی ہے، مجھے بھگوان نے بہت کچھ دیا ہے، میں نے جو کچھ کہا ہے اسے پورا کر دوں گا، تو چنتا مت کر، اب ہم چلتے ہیں، کل 3 بجے تیرے پاس آ جائیں گے۔ کلیانی نے گردن جھٹکی اور واپس مٹھ میں چلے گئی۔ گربچن اور گووند داس تھوڑی دیر تک وہاں کھڑے رہے، پھر انہوں نے بھی واپسی کے لیے قدم اٹھا دیے۔ سترانی ذرا الگ مزاج کی لڑکی تھی، ہر طرح کے ماحول میں ضم ہو جانا اس کی فطرت کا ایک حصہ تھا، لیکن آج کل وہ اداس تھی۔ کرن وغیرہ بھی چلے گئی تھیں، ویسے تو سبھی اس کا خیال رکھتے تھے اور اس سے پیار بھی کرتے تھے، اس کی موہنی صورت اور ہر ایک کے ساتھ اس کا میٹھا انداز سبھی کو پسند تھا، اور سرنواس مندر میں اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ پوجا پاٹ سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کے من میں کبھی کسی دیوی یا دیوتاؤں کے لیے کوئی خاص جذبہ نہیں جاگا تھا۔ لے دے کے کلیانی رہ گئی تھی، جو دنیا جہاں کی باتیں بتا رہی تھی، یوں بہت سے تجربے سترانی کو ہو چکے تھے، لیکن کلیانی نے اسے سنسار کی جو صورت دکھائی تھی وہ بڑی انوکھی تھی۔ سترانی کو پتہ چل گیا تھا کہ اس سنسار میں انسان پر اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ دولت اس سنسار کی ماں ہے، سارے دیوی دیوتا اس کے سامنے ہیچ ہیں، جس کے پاس دولت کے انبار، وہی سب سے مہان۔ کلیانی کہتی تھی کہ اس سنسار میں دولت کا حصول ہی سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ سترانی بھی اس انوکھی چیز کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، لے دے کر اگر اس سے کسی کی یاد آتی تھی تو وہ بجرنگی تھا۔ ہوش کے پہلے دن سے بجرنگی اس کی نگاہوں کے سامنے تھا اور وہ اس کے سینے سے لگ کر اپنے آپ کو اس سنسار میں سب سے زیادہ محفوظ سمجھتی تھی۔ اس کے پاس پنکھ پکھیڑو تھے، کیڑے مکوڑے تھے، ناگ تھے جو اس کے بچپن کے ساتھی تھے، لیکن اب ان سے ذرا کم ہی ملاقات ہوتی تھی۔ ہاں، اس کی آواز پر یہ سب دوڑ پڑتے تھے اور اس کا تجربہ اس دن بندوں سے ہو گیا تھا جنہوں نے اس کے دشمنوں کو اس طرح دڑایا تھا کہ جیون بھر وہ اس مار کو یاد رکھیں گے۔ جب بھی کبھی سترانی اس کے بارے میں سوچتی اسے ہنسی آ جاتی تھی۔ اس وقت وہ کلیانی کی جانب جا رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد وہ کلیانی کے پاس پہنچ گئی۔ کلیانی نے اپنی مخصوص پراسرار مسکراہٹ سے اس کا سواگت کیا۔ دیوی سترانی، جیے مہا سترانی۔ سترانی، کل کے دن یہ آوازیں نہ جانے کتنوں کی ہوں گی۔ تم عجیب باتیں کرتی ہو کلیانی، جب میں تمہاری باتوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے بہت ہنسی آتی ہے، اور جب تو وہ بن جائے گی جو میں چاہتی ہوں تو پھر تیری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو آ گئی، بڑا اچھا کیا تو نے۔ میں تجھے ایک عجیب بات بتانا چاہتی ہوں۔ دونوں مٹھ کے سامنے پڑے ہوئے پتھروں پر بیٹھ گئیں۔ سترانی نے مسکراتی نگاہوں سے کلیانی کو دیکھا۔ جب بھی وہ کلیانی کے سامنے آتی اسے لطف آنے لگتا تھا۔ کلیانی نے کہا، جیسا کہ میں نے تجھ سے کہا کہ مجھے دولت کی ضرورت ہے تاکہ میں کالی کا مندر بنوا سکوں، اور کالی کے مندر کی دیوی ہوگی سترانی، مہا سترانی، جس کے سر پر کالی دیوی کا ہاتھ ہوگا۔ وہ جو کہے گی وہ پورا ہو جائے گا، اور سنسار بھر میں صرف ہندوستان کی نہیں بات کر رہی، تو دیکھنا ہندوستان سے باہر بھی لوگ تیرے درشن کرنے آیا کریں گے۔ کیسا لگے گا مجھے؟ سترانی نے مسکرا کر کہا۔ تو دیکھنا تو صحیح۔ اچھا چل چھوڑ، ایک انوکھی بات بتاؤں تجھے، میرے پاس کل 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے بڑی دولت کی پیشکش کی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ انہیں ایک لڑکی کی تلاش ہے، اگر اس لڑکی کا پتہ مل جائے تو وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے لیے وہ کالے جادو کا سہارا لینا چاہتے تھے۔ میں نے ان سے کہا میں ان کی منوکامنا پوری کر دوں گی، اپنے گیان سے کام لے کر اس لڑکی کا پتہ چلا لوں گی کہ وہ کہاں ہے، پر انہیں اس کے بدلے میں کالی دیوی کا مندر بنوانا ہوگا۔
اور وہ آدمی تیار ہو گیا۔ وہ کوئی بہت ہی دولت مند آدمی ہے۔ وہ سہارنپور کا بہت بڑا جاگیردار ہے۔ گربچن سنگھ ہے اس کا نام، کلیانی نے کہا اور سترانی چونک پڑی۔ کیا نام بتایا تم نے اس کا؟ گربچن سنگھ۔ اور اس کی نگری کا کیا نام ہے؟ سہارنپور۔ کیوں؟ میں اسے جانتی ہوں، سترانی نے کہا۔ جانتی ہے؟ کلیانی بولی۔ ہاں، مجھے اندازہ ہو گیا تھا، میں سمجھ گئی تھی کہ اس کا تجھ سے ضرور کوئی سمبندھ ہے۔ وہ جس لڑکی کو تلاش کرنا چاہتا ہے وہ تو ہے۔ تو ہے؟ سترانی حیرانی سے کلیانی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا یہ بتا کہ تو اسے کیسے جانتی ہے؟ بس جانتی ہوں، یہ سوال مت کر مجھ سے۔ وہ میری تلاش میں ہے، چل ٹھیک ہے، میں اس سے مل لوں گی۔ ایک بات بتا، کیا وہ تجھ سے پریم کرتا ہے؟ کیا وہ تیرا پریمی ہے؟ ویسے تو بوڑھا ہے، پر اس سلسلے میں عمر کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سترانی تو اتنی سندر ہے کہ انسان تیرے لیے اپنی عمر بھول جائے۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کلیانی، مجھے سنسار میں صرف ایک شخص سے پریم ہے اور وہ میرا بجرنگی بابا۔ اس کے سوا مجھے کسی سے کوئی پریم نہیں ہے۔ گربچن سنگھ مجھے تلاش کرتا ہوا یہاں تک کیوں آیا ہے میں نہیں جانتی۔ وہ آنے والا ہے، اچھا ہوا تم آ گئی۔ ہم ایسا کریں گے کہ تم میرے مٹھ میں چلی جانا، میں اسے بیوقوف بنا کر اسے رقم وصول کروں گی اور اسے کہوں گی کہ سترانی اسے اسی وقت نظر آ سکتی ہے اور میرا گیان اتنا ہی بڑا ہے کہ میں نے اسے جادو کے زور سے کھینچ بلایا۔ کیا کہتی ہے تو؟ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، سترانی نے غیر متوقع جواب دیا اور کلیانی عجیب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تیرا من بدل رہا ہے سترانی؟ صرف اتنی بات کرو مجھ سے کلیانی، جتنی میں کہوں، سمجھ رہی ہو نا؟ میرا من بدلا تو تم اسے روک نہیں سکو گی۔ میں جاننا چاہتی ہوں گربچن میرے پاس کیوں آ رہا ہے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے، سترانی نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ جا رہی ہو تم؟ نہیں، مجھے کچھ کام کرنا ہے، سترانی بولی اور اٹھ کر مٹھ کے پچھلے حصے کی جانب چل پڑی۔ کلیانی کچھ دیر تو حیران بیٹھی رہی، اس کے بعد وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ بجرنگی متھرا پہنچ گیا، اس کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اگر کوئی اس سے اس کی کیفیت کے بارے میں معلوم کرتا تو وہ صحیح الفاظ میں جواب نہیں دے سکتا تھا۔ ایسا ہی دیوانہ ہو رہا تھا وہ بہن کی صورت دیکھنے کے لیے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ گنگوتری اور گنگا دھرن اس کے ساتھ بہترین تعاون کر رہے تھے۔ گنگوتری اپنے جگر گوشے کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن اس نے بہت بڑا ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ رادھیکا متھرا میں موجود ہے، اس نے سترانی کی تلاش کا ارادہ فوری طور پر ملتوی کر دیا تھا اور بڑے خلوص سے کہا تھا کہ بھگوان نے جب رادھیکا کا پتہ بتا دیا ہے جو برسوں سے بچھڑی ہوئی ہے، تو اسے اپنی نواسی سترانی کا پتہ بھی مل جائے گا، جس کے بارے میں بجرنگی نے کہا تھا کہ وہ چندر مکھی کی ہم شکل ہے، بلکہ چندر مکھی کا دوسرا روپ لگتی ہے۔ اس وقت گنگوتری کے دل میں سترانی کو دیکھنے کا جوالا مکھی پھٹ رہا تھا۔ بہرحال متھرا کے اسٹیشن پر اترنے کے بعد وہ مندروں کی جانب چل پڑے۔ جمنا کنارے ایک جگہ استان بنا کر گنگوتری نے بجرنگی سے کہا، دیکھ بجرنگی، تجھے ایک بات بتاؤں، جلد بازی سنسار کی سب سے بڑی بھول ہوتی ہے۔ بھگوان نے تجھے تیری بہن کا پتہ بتایا ہے تو وہی تیری رہنمائی بھی کرے گا۔ میں تجھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوراً رادھیکا کے سامنے مت آ جانا، ذرا سا دھیرج رکھنا، اتنے عرص سے وہ تجھ سے بچھڑی ہوئی ہے، وہ تجھے مشکل سے پہچانے گی، ذرا احتیاط رکھنا، ویسے بھی تیرا حلیہ بدلا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں مہاراج، اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ چنتا نہ کریں، میں پورا خیال رکھوں گا، بجرنگی نے جواب دیا۔ بہرحال پہلی رات بتائی گئی، جگہ جگہ بے شمار یاتریوں کی بھیڑیں لگی ہوئی تھیں۔ دوسرے دن رام کلی مندر کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی اور پھر اسی شام تینوں پوجا کرنے کے لیے رام کلی مندر چل پڑے اور مندر میں داخل ہو گئے۔ بہت سے یاتری اپنے اپنے طور پر پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ سمے آنے پر مندر کے بوڑھے پجاری نے پوجا کروائی اور اس کے بعد چاروں طرف دیپ جل اٹھے۔ بڑے ہال میں ایک ایک کر 6 دیو کنیائیں داخل ہوئیں۔ بجرنگی کی تڑپتی ہوئی نگاہوں نے رادھیکا کو دیکھا اور بجرنگی کا دل چاہا کہ جا کر بہن کو گلے لگا لے، سارے ریتی رواج توڑ دے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ کیا کریں گے، اسے مار دیں گے، پر جب رادھیکا کو پتہ چلے گا کہ وہ اس کا بھائی ارجن سنگھ ہے
تو وہ اس کے سامنے ڈال بن جائے گی اور چیخ چیخ کر لوگوں سے کہے گی کہ لوگوں یہ میرا بھائی ہے۔ بجرنگی کے من میں طوفان اٹھ رہے تھے، اس کے اعصاب کشیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ اسی وقت پاس بیٹھے ہوئے گنگوتری نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، نہیں بجرنگی، یہ اصول کے خلاف ہے۔ ہمارے تمہارے بیچ جو بات ہو چکی ہے اس کے تحت تمہیں ابھی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ بجرنگی کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اس نے گردن ہلائی اور محبت بھری نگاہوں سے رادھیکا کو دیکھنے لگا، جو اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کا بھائی اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود ہے۔ شاید اس نے بھی اپنے بھائی کو زندگی کی آخری سانس تک تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اسی لیے جی رہی تھی۔ پوجا ختم ہوئی، دیو کنیائیں ایک ایک کر اپنی رہائش گاہوں میں چلے گئیں۔ گنگوتری نے بجرنگی کو اٹھایا اور اس کے بعد وہ اپنے ڈیرے پر واپس آ گئے۔ بجرنگی مسلسل روئے جا رہا تھا۔ کتنی سندر لگ رہی ہے وہ، کتنی سندر لگ رہی ہے۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی مندر میں ایک عزت دار لڑکی کی حیثیت سے جیون بتا رہی ہوگی۔ تو نے وہ کام کیا بھگوان جو کسی کے اچھے کرموں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتا جیون میں نے کبھی کوئی اچھا کرم کیا ہے، پر تو نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ تمہیں رادھیکا سے ملنے سے روکنے کا ایک اور بھی کارن تھا۔ تم نے جذبات میں آ کر اس بات پر غور نہیں کیا، گنگوتری نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو بجرنگی نے سوالیہ نگاہوں سے گنگوتری کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں برسوں کے بعد بہن کو جیتا جاگتا دیکھ کر تمہارے من میں جو آگ لگی ہوگی وہ سنسار کی ہر سوچ کو بھسم کرنے کے لیے کافی ہوگی، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں بجرنگی۔ میرا من جو کچھ ہے وہ عمر بھر کے تجربے کا نچوڑ ہے۔ مانتا ہوں گنگوتری مہاراج، اچھی طرح مانتا ہوں۔ بجرنگی نے گردن جھکا کر کہا، تم بھول گئے ہری رام اس لیے دلی آیا تھا کہ کچھ لوگوں کا بندوبست کر کر متھرا جائے اور ایک دیو کنیا کو اغوا کرنے کا بندوبست کر کے آئے۔ اس کا مطلب ہے اگر بچہ بھی مندر کے کہیں آس پاس موجود ہے اور تم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچانتے ہو، کیا تم جان لینے کی کوشش کرنے والے دشمن کو ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ابھی رادھیکا کو لے جانے کے چکر میں ہے۔ تم کوئی اندھا قدم اٹھاؤ گے تو اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ رادھیکا تو مندر میں محفوظ ہے اور تم دیکھ چکے ہو کہ آسانی سے اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ پجاری اتنے بے بس نہیں ہوتے کہ ان حسین دیو کنیاؤں کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، وہ ان کی بھرپور حفاظت کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں رادھیکا کو گربچن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن گربچن سنگھ کی اگر اس پر نگاہ ہے تو تم ضرور اس کی نگاہوں میں آ جاؤ گے۔ جے ہو مہاراج کی، سچ ہے، میں نے اس بارے میں نہیں سوچا۔ آپ کی سوچ تجربے سے بڑی ہوئی ہے۔ شکریہ بجرنگی، ہمیں سوچ سمجھ کر کام کرنا ہوگا۔ ہمارے روپ تو بدلے ہوئے ہیں، گربچن سنگھ آسانی سے ہمیں نہیں پہچان سکے گا، لیکن ہم اس مندر کے آس پاس ضرور تلاش کر لیں گے اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں اپنے دشمن کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ جو حکم مہاراج۔ بجرنگی نے سر جھکا دیا تھا۔ کلیانی اس طرف پہنچ گئی جہاں سترانی گئی تھی۔ کلیانی کو اب یہ بھرپور طریقے سے احساس ہو چکا تھا کہ جس لڑکی کو وہ صرف ایک سیدھی لڑکی سمجھتی ہے، وہ لڑکی کئی زیادہ پراسرار ہے اور اس کے پاس کون سی قوتیں ہیں۔ کلیانی جیسی گاک عورت کو کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ سترانی ایک پتھر پر بیٹھی ہوئی تھی اور پرندے بکھرے ہوئے تھے۔ ایک عمر رسیدہ گدھ بھی سترانی کے بالکل سامنے اس طرح گردن جھکائے ہوئے بیٹھا تھا جیسے پوجا پاٹ کھڑا ہو۔ کلیانی یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ سترانی کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے اس انداز میں گردن ہلائی جیسے کسی کی بات کو سمجھ رہی ہو اور اس بات کا اقرار کر رہی ہو کہ وہ اس کی بات سمجھ گئی ہے۔ اس نے گردن اٹھائی تو گدھ نے بھی اپنی جھکی ہوئی گردن سیدھی کر لی اور پھر الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ کلیانی عجیب سے احساس کا شکار ہو گئی۔ گدھ تھوڑا سا پیچھے ہٹا، اس کے بعد اس نے رخ بدلا اور دونوں پنجے زمین پر دبا کر فضا میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ لمحوں کے بعد اڑتا ہوا نگاہوں سے گم ہو گیا تھا۔ پھر سترانی نے ہنستے ہوئے دوسرے پرندوں کو بھی اڑا دیا اور تھوڑی دیر کے بعد سارے پرندے فضا میں پرواز کر گئے۔ تب سترانی نے گردن جھٹکی اور پھر اس کی نگاہیں ایک دم کلیانی پر پڑی۔
جو مرد کے پاس کھڑی تھی۔ سترانی کی مترنم ہنسی ابھری اور کلیانی چونک پڑی۔ سترانی کا خوشگوار انداز دیکھ کر کلیانی کی ہمت بڑھی اور وہ آگے بڑھ گئی۔ وہاں کیوں کھڑی تھی کلیانی؟ میرے پاس آ جاتی۔ کیسے ہمت کرتی سترانی؟ تمہیں دیکھ کر تو میرے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے۔ یہ پرندے تمہارے پاس کیا کر رہے تھے؟ باتیں کر رہے تھے۔ یہی تو میرے دوست ہیں، یہی تو ہر جگہ میرا من بہلاتے ہیں۔ میرا ان سے بڑا پریم ہے۔ یہ مجھے ساری باتیں بتاتے ہیں اور انہوں نے مجھے گربچن کے بارے میں بھی بتایا ہے جو تمہارے پاس میری تلاش میں آیا تھا۔ پرندے تمہیں یہ بات بتاتے ہیں؟ ہاں، تو انہوں نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا کہ گربچن تمہیں تلاش کیوں کر رہا ہے؟ کیا وہ تم سے پریم کرنے لگا ہے؟ کلیانی نے کہا۔ سترانی پھر کہکا مار کر ہنس پڑی۔ ہاں، ایسا پریم جو خاص ہی لوگ سنسار میں کسی سے کرتے ہیں۔ وہ مجھے مار دینا چاہتا ہے۔ کیا؟ کلیانی چونک پڑی۔ دشمن ہے وہ میرا، اور اس کی کچھ وجہ ہے۔ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ نہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کلیانی جو کسی کو بتانے کے لیے نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، پر کیا تم مجھے اتنا بتا دو گی کہ تم اس کے سامنے آنا پسند کرو گی یا نہیں؟ جیسے تم کہو گی ویسے کر لوں گی۔ اب تو تم میری گہری دوست ہو۔ اگر تمہیں میری وجہ سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو میں اس کے لیے تمہیں کبھی انکار نہیں کروں گی۔ بہت پیاری سکھی بن گئی ہو تم میری۔ پر اب یہ بتاؤ کریں کیا؟ وہ آج آئے گا؟ ہاں۔ تو پھر تم ایسا کرو، اسے کل بلاؤ، ہم اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیلتے ہیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہی جھپٹ تو نہیں پڑے گا، کچھ بندوبست کر لیں گے ہم اس کا۔ بس جیسا کہ تم نے کہا ہے کہ تم اپنے گیان سے مجھے بلاؤ گی اور میری ایک جھلک اسے دکھاؤ گی۔ وہ تمہیں تمہاری ضرورت کی چیز دے دے گا، یعنی وہ دولت جس کے لیے تم نے اس سے کہا ہے۔ ایسا کریں گے، کل میں پربھو دیال بابا سے کہہ دوں گی کہ میں رات کو سیر کے لیے نکلوں گی اور جمنا کنارے دور تک جاؤں گی۔ وہ مجھ سے بہت پریم کرنے لگے ہیں، بڑا دھیان رکھتے ہیں میرا، اس لیے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ انہیں بتا کر آؤں، ورنہ میں آج ہی تم سے کہہ دیتی کہ انہیں بلا لو اور میرا سامنا کروا دو۔ پر ذرا دوسرا کھیل کھیلتے ہیں۔ کل رات جب آسمان پر چندرما نکلے گا تو میں سندر سے کپڑے پہن کر ایک جگہ بیٹھ جاؤں گی اور تم انہیں میری جھلک دکھا دینا۔ میں وہاں سے غائب ہو جاؤں گی اور اگر وہ تم سے پوچھیں کہ اب میں انہیں کہاں ملوں گی تو تم بتا دینا کہ یہی اسی جگہ۔ تم میرا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دو گی۔ کلیانی کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ سترانی کی باتوں کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی، پھر بھی وہ ہنس پڑی۔ یہ تو تم نے خوب سوچا سترانی، چلو میں ایسا ہی کروں گی۔ سترانی نے گردن جھکا دی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شرارت کھیل رہی تھی۔ بہرحال یہ منظر اب کچھ اور دلچسپیاں اختیار کرنے والے تھے، اور یہی ہوا۔ گربچن سنگھ رادھیکا کو تو پا ہی چکا تھا، اسے ہری رام کی آمد کا انتظار تھا۔ اس کے بعد وہ رادھیکا کو لے کر وہاں سے سہارنپور چل پڑتا۔ بعد میں جو کچھ بھی ہوتا دیکھا جاتا، لیکن اب اسے سترانی کے ملنے کی آس بھی ہو گئی تھی اور ہری رام پر وہ بہت زیادہ غصہ کر رہا تھا۔ میں نے اس کو خود ضرورت سے زیادہ منہ لگایا ہوا ہے، اب دلی جا کر بیٹھ گیا، کمینہ کہیں کا، ناچ رنگ میں مست ہوگا، بد کردار آدمی۔ نمک کے کھائے کا کون پاس کرتا ہے آج کل؟ آ جائے، دیکھ لوں گا اس کو۔ چلو گوونداس اس کلیانی سے تو ملنے۔ میں نے خاصی بڑی رقم لے لی ہے اپنے ساتھ۔ رقم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے ایک رشتے دار کو بیچ کر مزید رقم منگوا لیتا ہوں، گربچن نے کہا۔ یہاں اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ آئے تھے جو گربچن نے الگ خیموں میں بسا دیے تھے۔ آیا تو وہ یہاں یاترا کرنے کے لیے تھا، لیکن رادھیکا کو دیکھ کر ایک بار پھر اس کی ساری شیطانیت ابھر کر آئی تھی اور اب اسے سترانی کے مل جانے کی بھی کچھ امید بن گئی تھی۔ وہ وعدے کے مطابق کلیانی کی جانب چل پڑا اور لمبے فاصلے طے کر کر آخرکار کلیانی کے مٹھ کے سامنے پہنچ گیا۔ کلیانی کو اس کا انتظار تھا۔ ایک آواز میں وہ باہر نکل آئی۔ آؤ گربچن سنگھ مہاراج، پہلے یہ بتاؤ میری دجنا لائے ہو؟ ہاں کلیانی، میرے پاس موجود ہے، اور اب تم مجھے بتاؤ کہ تم اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوئی یا نہیں؟ کلیانی نے شعلہ بھر نگاہوں سے گربچن کو دیکھا اور بولی، کیا تم میرا اپمان کرنے آئے ہو گربچن سنگھ؟ میں ایسی دولت پر لعنت بھیجتی ہوں جو اپمان کے نتیجے میں ملے۔ میری کون سی بات تمہیں اس کا احساس ہوا ہے کہ میں تمہارا اپمان کر رہا ہوں؟ کیا پوچھا ہے تم نے مجھ سے؟ یہی نہ کہ میں اپنے کام میں کامیاب ہوئی یا نہیں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کالی کی داس اتنی کچی ہوں کہ کوئی کام پورا نہ کر سکوں؟ تمہاری مہربانی کلیانی، اگر میری باتوں سے تمہیں اپمان محسوس ہوا ہے تو میں تم سے क्षमा چاہتا ہوں۔ اب تم مجھے یہ خوشخبری سنا دو۔
کہاں ہے سترانی؟ کل رات کو اسی سمے میرے پاس پہنچنا۔ جب چندرما نکلنے والا ہوگا میں تمہیں سترانی کی ایک جھلک دکھلا دوں گی، پہچان لینا کہ وہی ہے یا نہیں۔ اور یہ کتنی رقم لائے ہو تم؟ مندر بنانے کے لیے کیا کچھ چاہیے ہوگا تمہیں، اس کا اندازہ ہے؟ دیکھو کلیانی، جب میں نے کالی کے نام کا مندر بنوانے کا وعدہ کر لیا ہے تو سمجھ لو کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وچن پورا نہ کرنے پر مجھے مہا کالی کا کتنا کرودھ بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے تم اس بات کی چنتا مت کرو، یہ بہت بڑی رقم ہے، اور 2-4 دن کے بعد میرا آدمی اور رقم لے کر آئے گا، وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ تم بالکل چنتا مت کرو، اگر میں اپنے گھر واپس پہنچ گیا تب بھی اپنے آدمی کو بھیج کر یہاں کالی دیوی کے مندر کی تکمیل کرواؤں گا، اور اس کے لیے میں کالی دیوی کی ہی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں کوئی دھوکے بازی نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے پھر کل آ جاؤ، تم سترانی کی ایک جھلک دیکھ لو گے، بعد کی باتیں بعد میں کریں گے، کلیانی نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ گربچن اور گووند داس کچھ لمحے وہاں خاموش کھڑے رہے تھے، پھر گربچن نے گووند داس سے واپسی کے لیے کہا اور دونوں وہاں سے چل پڑے۔ مہاراج، میں تو بڑی عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا ہوں، گووند داس نے کہا اور گربچن چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مہاراج کتنے کمزور ہو گیا اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، جو بھگوان کی مرضی ہوگی وہی ہوگا، ہم اس میں کوئی ترمیم تو نہیں کر سکتے۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے گووند داس؟ مہاراج کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ کیا آپ کو اس عورت پر بھروسہ ہے؟ یار مجھے یہ بتا کس پر بھروسہ کروں اور کس پر نہ کروں، ہے کوئی ایسی ترکیب جو کسی پر سچا بھروسہ کر لوں؟ گربچن نے مایوس لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے مہاراج، یہ عورت جو کچھ کر رہی ہے کر کے دکھائے گی، یہ خود بھی تو کالی کی پرجارن ہے، اگر کالی کے نام پر ہمیں دھوکہ دے گی تو اسے خود بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تب بہرحال کل آتے ہیں، دیکھتے ہیں سترانی کی جھلک ملتی ہے یا نہیں۔ ایک بات بتائیے مہاراج، اگر سترانی کا پتہ چل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا پیچھا کروں گا، یہ معلوم کروں گا کہ وہ یہاں متھرا میں کہاں رہتی ہے، اور جب وہ کمینہ ہری رام آدمیوں کو لے کر آ جائے گا تو دونوں کا کام ایک ساتھ تمام کر دوں گا۔ سترانی کو میں یہیں ختم کر کر اپنے من کی پیاس بجھاؤں گا، یا پھر اسے اغوا کر کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ خطرہ کبھی مول نہ لے مہاراج، آپ کو پتہ ہے وہ ایک زہریلی ناگن ہے جس کی نس نس میں زہر بڑا ہوا ہے، اسے یہی ختم کر دے تو اچھا ہوگا۔ نظر تو آ جائے، میں اسی سمے فیصلہ کروں گا کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے، گربچن نے کہا اور گووند داس گردن ہلانے لگا۔ گنگوتری کا کہنا بالکل سچ نکلا تھا، اس شام بھی وہ رام کلی مندر کے سامنے موجود تھے، آج بھی دیو کنیاؤں کا رقص ہوا تھا اور رادھیکا بھی اپنی ہی سج دج میں نظر آئی تھی۔ ایک خاموش مسکراہٹ رادھیکا کے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی، لیکن یہ بات بجرنگی ہی محسوس کر سکتا تھا کہ رادھیکا خوش نہیں ہے، اس کی مسکراہٹ میں ایک کڑب نمایاں تھا۔ بہرحال رادھیکا کو دیکھ کر بجرنگی کی آنکھوں میں سکون اترنے لگا تھا۔ گنگوتری کے کہنے کے مطابق وہ صبر کیے ہوئے تھا، ورنہ دل تو یہی چاہتا تھا کہ دوڑ کر رادھیکا سے لپٹ جائے، لیکن حالات کا علم ہونے کے بعد گنگوتری نے صبر کی ہدایت کی تھی اور صبر کا بھلا کر نتیجہ نکل ہی آیا۔ بجرنگی نے گربچن اور گووند داس کو پہچانا تھا۔ پوجا کے بعد دونوں باہر نکلے تھے، مندر کے احاطے کے باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا، لیکن احاطے میں ہی بجرنگی نے گربچن سنگھ کو دیکھ لیا تھا اور ساتھ ہی گووند داس کو بھی۔ پاس کھڑے ہوئے گنگا دھرن کا شانہ دبا کر اس نے کہا، گنگا، وہ گربچن سنگھ ہے۔ گنگا دھرن جو اس سارے معاملات میں پوری طرح دلچسپی لے رہا تھا ایک دم چونک کر اس طرف دیکھنے لگا۔ کون سا؟ وہ جو دھوتی کرتے میں ہے اور اس نے گلے میں چمکدار ہار ڈالا ہوا ہے، دیکھ لیا میں نے، اس کے ساتھ یقیناً گووند داس ہوگا جس کا ذکر ہری رام نے کیا ہے۔ گنگوتری بھی ان دونوں کو کسر پسر کرتے دیکھ کر ان کی جانب متوجہ ہو گیا اور جھک کر بولا، کیا بات ہے مہاراج؟ وہ گربچن اور اس کا ساتھی گووند داس ہے۔ وہ سفید دھوتی کرتے والا؟ ہاں، ٹھیک کہا تھا میں نے تمہیں کہ وہ تمہیں رام کلی کے آس پاس ہی ملے گا۔ جی مہاراج۔ ذرا ہوشیار ہو جاؤ، بے شک تمہارا حلیہ بدلا ہوا ہے، لیکن مجھے وہ چہرے سے چلاک آدمی معلوم ہوتا ہے، تمہیں پہچان لے گا۔ اب ہم کیا کریں مہاراج؟ اس کا پیچھا کرو، اس نے یقیناً کچھ منصوبے بھی بنائے ہوں گے۔ اس کے ساتھیوں میں کون کون ہے؟ ہر چیز کا بھرپور طریقے سے جائزہ لو۔ ٹھیک ہے مہاراج، بجرنگی نے کہا، اور وہ گربچن سنگھ کی تاک میں لگ گئے۔ گربچن سنگھ نے جب سے رادھیکا کو دیکھا تھا اس کے منصوبے
جڑ پکڑتے جا رہے تھے۔ لے دے کر انتظار تھا تو اس ہری رام کا جو دلی جا کر بیٹھ گیا تھا وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ گربچن سنگھ ہر گھنٹے کے بعد اس پر دانت پیستا تھا۔ بہرحال رام کلی مندر سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ خیموں کی طرف گیا تھا۔ کلیانی کے پاس چاند چڑھے پہنچنا تھا۔ خیمے میں جا کر وہ ضروریات سے فارغ ہونے لگا تو گنگادھر نے کہا، ہم لوگ واپس چلیں مہاراج، پتہ چل گیا ہے کہ وہ اپنے پریوار کے ساتھ یہاں ہوتا ہے اور ہری رام کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ نہ جانے کیوں میرا من کہتا ہے کہ ہمیں یہاں رکنا چاہیے گنگادھرن، ہمیں اس سمے تک یہاں رکنا چاہیے جب تک وہ سو نہیں جاتا۔ گنگوتری بولا، ٹھیک ہے مہاراج، گنگادھر نے کہا۔ بجرنگی کے دل میں بھی یہی خیال تھا کہ وہ اپنے ان خیموں میں آرام کرے گا کیونکہ یہاں وہ کچھ عورتوں کو بھی دیکھ چکا تھا، لیکن رات کے جب اس نے گووند داس اور گربچن سنگھ کو باہر نکلتے دیکھا تو چونک پڑا۔ گنگادھر اور گنگوتری بھی ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ گربچن سنگھ کہیں دور جانے کے لیے نکلا ہے۔ وہ اور گووند داس ایک طرف چل پڑے تو گنگوتری نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے کہا نا، جب کبھی میرا من کسی خاص بات کے لیے کہتا ہے تو وہ بات خاص ہی نکلتی ہے۔ اتنی رات کے دیکھیں وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ یہ تینوں احتیاط کے ساتھ گربچن اور گووند داس کا پیچھا کرنے لگے۔ گربچن سنگھ نے ایک لمبا سفر کیا تھا، مندروں سے دور مٹھوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا تو گنگادھر دھیرے سے بولا، یہ کہاں مرنے جا رہا ہے بھگوان جانے، لیکن جہاں بھی جا رہا ہے وہاں جانے کی کوئی خاص وجہ ضرور ہوگی۔ گنگوتری بولا، وہ تو ہے۔ وہ صبر و سکون کے ساتھ پوری احتیاط سے گربچن کا پیچھا کرتے رہے۔ آخرکار ان کا سفر ختم ہوا۔ وہ ایک مٹھ کے سامنے ہی رکے تھے۔ گنگوتری وغیرہ نے فوراً ہی ایک قریبی مٹھ کی آڑ میں پناہ لے لی اور دوسری طرف جھانکنے لگے۔ گربچن نے کسی کو آواز دی۔ مٹھ سے کوئی باہر نکلا تھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے باہر نکلنے والے کی صورت بھی نظر نہیں آئی تھی۔ بس یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ باہر آ کر اس نے کہا، آگے گربچن سنگھ؟ ہاں کلیانی، تم بتاؤ، کیا تم اپنا وچن پورا کر رہی ہو؟ تم وہ لے آئے جس کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا؟ ہاں لایا ہوں، یہ دیکھو۔ گربچن نے کچھ سامنے کیا۔ کلیانی نے ہاتھ بڑھا کر اسے دیکھا، پھر بولی، لاؤ مجھے دے دو۔ ایسے نہیں کلیانی، لایا تو ہوں نا، اور تمہیں دینے کے لیے لایا ہوں۔ وہ کہاں ہے؟ اندھے، یہ نہیں دیکھا تم نے کہ ابھی چندرما نہیں نکلا؟ گربچن کا چہرہ آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ چاند آہستہ آہستہ ابھر رہا تھا۔ یہ لوگ بھی مٹھ سے نکلنے والی عورت اور گربچن کی باتیں سن رہے تھے، پر سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ البتہ پھر انہوں نے چاند کو ابھرتے ہوئے دیکھا تو جیسے ہی اس نے بدلیوں سے منہ نکالا، قرب و جوار روشن ہو گئے۔ چندرما نکل آیا ہے کلیانی، گربچن بولا۔ تو اپنے بائیں سمت دیکھو، تمہارا چندرما بھی نکل آیا ہے۔ کلیانی کی آواز ابھری اور جیسے ہی گربچن نے گردن گھمائی، کلیانی نے جھپٹا مار کر اس سے ہاتھ سے وہ رومال چھین لیا جس میں رقم بندھی ہوئی تھی، لیکن گربچن نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ وہ پتھر پر بیٹھی ہوئی سترانی کو دیکھ رہا تھا جو ان لوگوں سے بے تعلق آسمان کی جانب منہ اٹھائے بیٹھی تھی اور چاندنی میں بس یوں لگ رہی تھی جیسے حسین چاندنی نے اسے سمیٹ کر انسانی روپ ڈال لیا ہو۔ ادھر گربچن اور گووند داس اس بے خودی کے عالم میں سترانی کو دیکھ رہے تھے۔ گنگوتری، بجرنگی اور گنگادھر بھی ادھر ہی دیکھنے لگے تھے۔ سب کا الگ الگ رد عمل تھا۔ بجرنگی حیرت سے سترانی کو دیکھ رہا تھا، شاید یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ سچ مچ سترانی ہے یا پھر کوئی جادوئی چمکار۔ گنگوتری کا دل خون ہو رہا تھا۔ طویل عرصے کے بعد وہ اپنی چندرمکھی کو دیکھ رہا تھا جو برسوں پہلے اس سے بچھڑ گئی تھی، بالکل ویسی کی ویسی چاند کی طرح چمکتی ہوئی۔ بہت سے ایسے مناظر گنگوتری کی آنکھوں میں گھوم رہے تھے جن میں اس نے چندرمکھی کو اس شکل میں دیکھا تھا۔ وہ بے اختیار ہوتا جا رہا تھا۔ ادھر گنگوتری کی کیفیت کچھ اور تھی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے سپنوں میں آنے والی ایک بے نام سی مورت انسانی شکل و صورت اختیار کر گئی ہو۔ اچانک ہی گربچن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کلیانی، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، بھگوان کی سوگند، میں اتنی دولت دوں گا تجھے کہ تیرے سارے ارمان پورے ہو جائیں گے۔ ایک مندر کیا، تو اس دولت سے 6 مندر بنوا سکتی ہے۔ اسے میرے حوالے کر دے، اسے میرے حوالے کر دے۔ کلیانی، گربچن، میں وعدوں پر نہیں جیتی۔ جب تو اتنی دولت مجھے دے دے گا تو میں خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر تیرے ہاتھ میں دوں گی۔ میں تجھے وچن دیتا ہوں کہ… گربچن اپنی جگہ سے اٹھ کر سترانی کی جانب لپکا تو اچانک ہی کلیانی آگے بڑھی۔ اس نے اپنی مٹھی میں پکڑی ہوئی کوئی چیز زمین پر دے ماری۔ ایک تڑاکا ہوا اور فضا میں دھوئیں کا گہرا سفید بادل چھا گیا۔
یہ بادہ گربچن اور سترانی کے درمیان حائل ہوا تھا۔ گنگوتری، بجرنگی اور گنگا دھر بھی چونک کر سنبھل گئے تھے۔ ادھر گربچن اس ٹراکے کے خوف سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ کلیانی تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہوئی غضبناک نگاہوں سے گربچن کو دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ دھوئیں کا بادل چھٹا تو وہاں اس پتھر پر جہاں سترانی بیٹھی ہوئی تھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ گووند دیکھ اسے، کدھر گئی ہے وہ؟ گربچن سنگھ داڑھا اور گووند داس ادھر ادھر گردن گھمانے لگا۔ اس کی ہمت آگے بڑھنے کی نہیں ہوئی تھی۔ تبھی کلیانی کی غضبناک آواز ابھری، یہ میرا جگت منڈل ہے، گربچن کوئی ایسا کام مت کرنا کہ جیون بھر کا پچھتاوا ملے تجھے۔ تیرے پورے بدن کو مٹی کا ڈھیر بھی بنا سکتی ہوں۔ ایسا کر سکتی ہوں کہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ کیا سمجھتا ہے تو میں نے جو کچھ کہا ہے وہ کافی نہیں تھا؟ تیرے لیے تیرا سپنا پورا کر دیا ہے میں نے، اور وچن بھی دیا ہے کہ اگر تو میرا سپنا پورا کر دے گا تو میں بھی تیرا سپنا پورا کر دوں گی۔ کیا سمجھا؟ میں تیری ہر خوشی پوری کر دوں گا کلیانی۔ تو جس طرح چاہے مجھ پر وشواس کر لے۔ 2 دن کا وقت دے مجھے، میں تیرے سامنے دولت کا ڈھیر لگا دوں گا۔ بہت کچھ ہے میرے پاس، وہ لڑکی مجھے دے دے، اسے میرے حوالے کر دے۔ کہاں نہ ہو جائے گی وہ تیرے حوالے دے دوں گی میں تجھے، پر اس سمے تک نہیں جب تک تو اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر دے۔ اڑی بیوقوف، مندر ایک رات میں تو نہیں بن جاتے، سمے چاہیے ہوتا ہے ان کے لیے۔ میں تجھے تیری منہ مانگی دولت دے دوں گا، وعدہ کیا ہے میں نے تجھ سے۔ تو میں نے بھی تجھ سے وعدہ کیا ہے گربچن کہ جب تو وہ دولت میرے حوالے کر دے گا، میں مندر کے لیے جگہ لے لوں گی تو سترانی تجھے مل جائے گی۔ جا اب یہاں سے چلا جا، ورنہ میرا غصہ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ تو اچھا نہیں کر رہی کلیانی، دیکھ میں نے تجھے بتائے دیتی ہوں، اگر میں نے اپنے پیروں کو آواز دے دی تو پھر وہ خود تجھے نہیں بچا سکوں گی۔ میں ان سے جو منظر گربچن سنگھ نے دیکھا تھا اور سترانی اس طرح غائب ہوئی تھی، اس سے اس نے یہ اندازہ تو لگا لیا تھا کہ کالے جادو کی ماہر یہ عورت جو سترانی کو اس طرح یہاں بلا سکتی ہے، وہ اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہے۔ ادھر گووند داس جو گربچن سنگھ کا مشیر خاص تھا، گربچن سنگھ کا شانہ دبا کر بولا، اچھا نہیں ہوگا مہاراج، یہ سب کچھ اچھا نہیں ہوگا، ایسا نہ کریں، اعتبار کریں اس پر، جو عورت سترانی کو اس طرح بلا سکتی ہے وہ۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے گووند داس، لیکن کہیں یہ اس کا کوئی جادوئی چمتکار نہ ہو۔ جو کچھ بھی ہے مہاراج، ہمیں اس پر بھروسہ تو کرنا ہی ہوگا۔ گربچن سنگھ آہستہ آہستہ اعتدال پر آتا چلا گیا۔ اس نے کہا، کلیانی صرف 2 دن کا سمے دے دے، میں کل سے تیرے لیے کالی مندر کا بندوبست کرنا شروع کرتا ہوں۔ کہاں بنوائے گی کالی مندر؟ یہی اسی جگہ جہاں میرا مٹھ ہے۔ یہ میرا بہت بڑا سپنا ہے، اگر تو نے اسے پورا کر دیا تو میں تیرے سارے سپنے پورے کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، بس 2 دن کا سمے ہے، تیسرے دن میں تجھے سب کچھ مل جائے گا، اور تجھے سترانی۔ کلیانی نے کہا، اس رقم کو وہ اپنے ہاتھوں میں دبائے ہوئے تھی جو کافی تھی اور رومال میں بندھی ہوئی تھی۔ گربچن سنگھ نے گووند داس سے کہا، چلیں گووند داس؟ اوشیہ مہاراج، اوشیہ، گووند داس بولا، اور وہ دونوں وہاں سے واپس چل پڑے۔ ادھر گنگوتری کی آنکھوں میں آنسوؤں کی دھارا بہہ رہی تھی۔ وہ چونکہ سب یہاں سے زیادہ قریب تھا، اس لیے بجرنگی نے عقل سے کام لیا اور مٹھوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے وہ اس مٹھ سے تھوڑی دور نکل آئے۔ یہ تو وہ دیکھ ہی چکے تھے کہ سترانی اپنی جگہ سے غائب ہو چکی ہے۔ کلیانی کے بارے میں تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی کالے علم کی ماہر عورت ہے۔ جس جگہ یہ لوگ کھڑے تھے وہاں سے گربچن اور گووند داس دور جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ گربچن کو دیکھ کر بجرنگی کے دل میں نفرت کا طوفان امڈ رہا تھا۔ اس شخص نے بڑی بے دردی سے اسے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ اس شخص سے انتقام لینے کا تصور بجرنگی کے ذہن میں تھا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، سردار گنگوتری، میں آپ کو اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ یہ وہی گربچن ہے جس نے مجھے بڑی بے دردی سے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ وہ تو جیون باقی تھا کہ میں ساحل پر جا نکلا۔ میرے من میں بدلے کی آگ سلگ رہی ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی سن لیا کہ وہ کتا سترانی کو حاصل کرنے کے لیے کالے جادو کا سہارا لے رہا ہے۔ اگر آپ آگیا دیں تو اس کا کریا کرم یہی راستے میں کر دوں۔ گنگوتری نے آنکھوں سے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا، تم سے بس ایک بات کہوں گا بجرنگی، ہمیں گربچن سنگھ کا ٹھکانہ معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ سترانی کو حاصل کرنے کے لیے اس عورت کے پاس آتا ہے اور اسے بڑی رقمیں دے رہا ہے۔ وہ ہماری نگاہوں سے دور نہیں ہے، تم بدلے کی بھاونا پوری کر سکتے ہو، پر اگر تھوڑا صبر کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اس وقت بالکل نڈال ہو رہا ہوں۔ میں نے برسوں کے بعد اپنی چندر مکھی کو دیکھا ہے،
تم یقین نہیں کر سکتے میرے دل میں کیا کیا ابھر رہا ہے۔ ہاں، کیسی عجیب بات ہے، میری چندر مکھی دوبارہ جی اٹھی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کے روح میں جنم لے لیا ہے۔ میرے من میں کیا کیا ہے بجرنگی، بھگوان کے لیے اس سمے میری مدد کرو، میں تمہارا یہ احسان جیون بھر نہیں بھولوں گا، میں کہیں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ بجرنگی کو گنگوتری کی کیفیت کا پورا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، آئیے مہاراج، ادھر بیٹھتے ہیں۔ اس کا اشارہ مٹھ سے کافی فاصلے پر ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں کسی قدیم مندر کے کھنڈرات بنے ہوئے تھے۔ یہ تینوں اس طرف چل پڑے اور کھنڈر کے ایک گوشے میں ٹوٹی ہوئی اینٹوں کے ایک ڈھیر پر جا بیٹھے۔ گنگوتری نے کہا، ہائے بھگوان، میں تو سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ کس طرح مجھے میری چندر مکھی کے درشن ہو سکتے ہیں۔ سترانی ہے اس کا نام، پر میں تو اسے چندر مکھی کہہ کر پکاروں گا۔ ایک بات بتاؤ بجرنگی، تمہارے خیال میں یہ عورت کون ہو سکتی ہے؟ کیا اس نے سترانی کی جو جرات دکھائی ہے وہ اپنے گیان سے دکھائی ہے یا پھر سچ مچ سترانی کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہے؟ بجرنگی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، نہیں مہاراج، سترانی یہی کہیں آس پاس موجود ہے، ہم اسے تلاش کریں، چلیں اس عورت کے پاس۔ ویسے تو مہاراج کی سمجھ میں ہم سب سے زیادہ ہے، پر میرا خیال ہے کہ اس کے لیے اگر دن کی روشنی کا انتظار کر لیا جائے تو اچھا ہے۔ بھنوڑ میں پڑ گئے ہم لوگ، ایک طرف تمہیں تمہاری رادھیکا مل گئی تو دوسری طرف مجھے میری سترانی۔ کیسا اچھا لگے گا مجھے اس کے پاس جا کر، اور وہ پتہ نہیں مجھے نانا سویکار کرے گی یا نہیں۔ تم کیا کہتے ہو بجرنگی؟ صرف ایک بات گنگوتری۔ مہاراج، بجرنگی اس سے جو کچھ بھی کہے گا وہ آنکھیں بند کر کے اسے مان لے گی، آپ اس بات پر وشواس کریں۔ جتنا مجھے رادھیکا کے مل جانے پر خوشی ہے، اتنی ہی سترانی کے یہاں موجود ہونے سے ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے بھگوان نے ہمارے سارے کشٹ دور کر دی ہیں۔ ایک طرف رادھیکا کا سر میرے سینے سے لگا ہوگا تو دوسری طرف سترانی آپ کے سینے سے لگی ہوگی، ہم دونوں کو بھگوان نے خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ بجرنگی کی آواز لرز رہی تھی اور گنگوتری بھی اس کے جذبات کو محسوس کر رہا تھا۔ کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی تھی۔ رات آہستہ آہستہ آگے کا سفر کر رہی تھی۔ ایک طرف گنگوتری جذبات میں ڈوبا ہوا تھا تو دوسری طرف بجرنگی بھی ایسی کیفیات کا شکار تھا، بلکہ اسے دوہری خوشی تھی۔ رادھیکا کی تلاش میں اس نے ایک عمر بتا دی تھی۔ شیش ناگ تو نہیں جاگے تھے، لیکن رادھیکا مل گئی تھی، وہ بے حد خوش تھا۔ آخرکار اسے اس کی بہن ملنے والی تھی۔ رادھیکا اگر خود یہ بات کہہ دے کہ اس کا کھویا ہوا بھائی مل گیا ہے تو پھر مندر والے بھی اسے نہیں روکیں گے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھے کہ اچانک انہوں نے دور سے ایک سائے کو آتے ہوئے دیکھا۔ یہ سایہ مٹھوں کی جانب سے آ رہا تھا۔ ستاروں کی مدھم روشنی میں انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا وہ کوئی نسوانی وجود ہے۔ کیا سترانی؟ بجرنگی اور گنگوتری کے دل میں یہی ایک خیال ابھرا تھا، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد بجرنگی نے اس خیال کی تصدیق بھی کر دی۔ سترانی آ رہی ہے مہاراج، وہ سترانی ہی ہے، میں اس کے چلنے کے انداز کو پہچانتا ہوں۔ گنگوتری کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کیا کریں اب ہم، کیا کریں؟ آؤں اسے روکتے ہیں؟ نہیں مہاراج، اگر آپ آگیا دیں تو میں کچھ بولوں؟ گنگادھرن اپنی سوچ کے مطابق بولا، ہاں کہو۔ میرا خیال ہے ہم خاموشی سے اس کا پیچھا کرتے ہیں، دیکھیں تو صحیح کہاں جاتی ہے۔ مگر کیوں؟ گنگوتری نے سوال کیا۔ اس طرح اچانک ہم اسے ملیں گے مہاراج تو اس پر نہ جانے کیا اثر ہو، تھوڑا سا انتظار کر لیجیے۔ گنگادھرن ٹھیک کہہ رہا ہے مہاراج، ہم خاموشی سے اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ بجرنگی نے بھی گنگادھرن کی بات کی تائید کی۔ سترانی ان سے کافی فاصلے سے گزر رہی تھی، کیونکہ کھنڈر اس راستے سے ہٹ کر تھا جو جمنا کنارے بنے ہوئے مندروں کی طرف جاتا تھا۔ جب وہ آگے نکل گئی تو وہ لوگ احتیاط کے ساتھ اس کا پیچھا کرنے لگے، پھر انہوں نے اسے سرنواس مندر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ مندر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، پجاری آرام کرنے لیٹ گئے تھے۔ سترانی جب اندر داخل ہو گئی تو گنگوتری، گنگادھرن اور بجرنگی مندر سے کچھ ہی فاصلے پر رک گئے۔ ایک بات کہوں بجرنگی؟ گنگوتری بولا، جی مہاراج کہیے۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ رات کے کسی سمے وہ یہاں سے نکل کر کہیں اور چلی جائے، اب میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ بجرنگی نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی اور بولا، کھونا تو میں بھی نہیں چاہتا مہاراج، جیسی آپ کی مرضی۔ نہیں، تم دونوں جاؤ، آرام کرو، میں صبح کو تمہارا انتظار کروں گا۔ کیسی بات کرتے ہیں مہاراج، میں نے اس سمے سے پالا ہے جب اس کی عمر چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں تھی۔ اگر میں اپنی بہن کو اپنی اولاد کی طرح چاہتا ہوں تو سترانی بھی اس سے الگ نہیں ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں رہوں گا۔ پھر ان لوگوں نے مندر سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ یہاں تو جگہ جگہ یاتری ایسے ہی پڑاؤ ڈالے پڑے ہوئے تھے، کچھ نے خیمے لگا رکھے تھے، کچھ کھلے آسمان کے نیچے پڑے تھے۔ انہوں نے بھی سرنواس مندر سے
تھوڑے فاصلے پر ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈال لیا۔ پھر نیند بھلا کس کی آنکھوں میں تھی؟ صبح سورج نکلنے سے پہلے جب پجاریوں نے پوجا پاٹ شروع کر دی اور یاتری بھی اٹھ کر مندر میں پوجا کے لیے جانے لگے تو گنگوتری نے کہا، میں بھی پوجا کے لیے جاؤں؟ ذرا معلوم تو کرے کہ ہم سترانی یہاں کہاں رہتی ہے؟ آپ اور گنگا دھرن چلے جائیے۔ مہاراج، وہ میری بو سونگھ کر مجھے تلاش کر لیتی ہے، بس ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ اس مندر میں رہتی ہے یا نہیں۔ گنگا دھر اور گنگوتری نے آخر کار یہ پتہ لگا لیا کہ سترانی اسی مندر کی داسی ہے اور یہیں پر پربھو دیال مہاراج کے چرنوں میں رہتی ہے۔ اس طرح انہیں اطمینان ہو گیا تھا۔ سترانی کو اس طرح کے کھیلوں میں بہت مزہ آتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کسی بھی شخص سے اس کے دل میں خوف کا کوئی تاثر نہیں پیدا ہوتا تھا۔ گربچن اس کی تلاش میں تھا اور کلیانی گربچن کو اس کے حوالے سے بے وقوف بنا رہی تھی۔ سترانی سب کچھ سمجھ رہی تھی لیکن اسے بس اس بات کا لطف آ رہا تھا کہ گربچن بے وقوف بن رہا ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے اس بارے میں اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس وقت بھی کلیانی کے منصوبے کے مطابق چاند نکلے وہ گربچن کے سامنے آئی تھی اور پھر وہاں سے اس خالی مٹھ میں چلی گئی تھی جس کا انتخاب کلیانی نے پہلے ہی کر لیا تھا۔ دھوئیں کی دیوار کے پیچھے گربچن یا گووند داس کو پتہ نہیں چل سکا تھا کہ سترانی وہاں سے اٹھ کر کہاں گئی ہے اور یہ گویا کلیانی کے جادو کی تصدیق تھی۔ جب تمام امور سے فارغ ہونے کے بعد گربچن اور گووند داس کلیانی کو تیسرے دن بڑی رقم دینے کا وعدہ کر کے چلے گئے اور کلیانی نے دیکھ لیا کہ وہ دور نکل گئے ہیں تو اس نے سترانی کو آواز دے لی، آ جاؤ رانی، وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ سترانی خالی مٹھ سے باہر نکل آئی تھی۔ کلیانی نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی تمہیں؟ لو، سارے کام تو تم خود کر رہی ہو کلیانی، مجھے بھلا کیا مشکل پیش آتی؟ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں تم اس سے سہمت ہو یا نہیں؟ جب میں نے تمہارے ساتھ دوستی کر لی تو سہمت ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آخر یہ گربچن چاہتا کیا ہے؟ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی۔ کلیانی، مجھے یقین ہے جب میں اس کے قریب جاؤں گی تو وہ مجھے لے جانے کی کوشش کرے گا، جبکہ تم یہ بھی کہہ چکی ہو کہ وہ تمہیں ایک لڑکی کی حیثیت سے پسند کرتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات تمہارے سامنے ہے جس کی وجہ سے تمہیں گربچن لے جانا چاہتا ہے۔ بتا تو چکی ہوں تمہیں کہ وہ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے در بدر پھر رہا ہے۔ ارے ہاں، تم نے بتایا تھا مجھے۔ خیر چھوڑو، اب یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ کیا تم اس سے ڈری ہوئی ہو؟ سترانی کسی سوچ میں گم تھی۔ پھر اس نے کہا، ایک بار اس سنسار کے کچھ لوگوں نے مجھے بے ہوش کر کہیں پہنچا دیا تھا۔ ستیہ جیت نے مجھے وہاں سے رہائی دلوائی تھی۔ میں یہی سوچتی ہوں کہ وہ ایسا کوئی طریقہ نہ استعمال کریں۔ ویسے من تو میرا بھی چاہتا ہے کہ اسے معلوم کروں کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ اس کی بات چھوڑو، تم کیا چاہتی ہو مجھے یہ بتاؤ۔ میں کچھ نہیں، تم مجھے اس کے حوالے کر دینا، میں خود دیکھ لوں گی۔ سترانی سوچ کر بولی، اور اگر اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو اس کی ذمہ داری میں خود لیتی ہوں، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نہیں سترانی، یہ غلط ہوگا۔ بھلا میں تمہیں اس کے حوالے کیوں کروں گی؟ کوئی اچھی نیت تو نہیں ہوگی اس کی؟ کہا نا تم سے، اور جو کچھ میں کہتی ہوں بس اس میں گڑبڑ مت کرنا ہو، بس یہی چیز مجھے ناپسند ہے۔ سترانی نے خشک لہجے میں کہا۔ یہ اس کا مخصوص انداز تھا۔ کلیانی کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ تب سترانی پھر بولی، چلتی ہوں میں۔ مہاراج پربھو دیال نے ابھی تک مجھ سے ایسا کوئی سوال نہیں کیا کہ میں اپنی مرضی سے کہاں چلی جاتی ہوں۔ بہت بڑے انسان ہیں وہ، اتنا ہی بڑا ان کا دل بھی ہے، مجھ پر مکمل اعتبار کرتے ہیں، اس لیے میں بہت زیادہ دیر نہیں رک سکوں گی، چلتی ہوں۔ سترانی نے کہا اور کلیانی کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ کلیانی نے جلدی سے 2 قدم اس کا پیچھا کیا اور کہنے لگی، تو پھر میں نے اسے جب بلایا تب بھی تمہیں آنا ہوگا اور یہ مجھے بتانا ہے کہ تم نے ان سے بچاؤ کا طریقہ سوچا ہے۔ میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ میں خود اپنے آپ کو بچا لوں گی، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بس تم مجھے اس کے حوالے کر دینا، کیا سمجھی؟ کلیانی نے پرخیال انداز میں گردن ہلا کر کہا، چلتی ہوں۔ سترانی بولی اور وہاں سے واپسی کے لیے چل پڑی۔ یہی وہ وقت تھا جب بجرنگی، گنگوتری اور گنگا دھر نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ گنگوتری نے گہری نگاہوں سے بجرنگی کو دیکھا اور بولا، مجھے آخری بار بتاؤ بجرنگی کہ تم گربچن سنگھ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ مہاراج، آپ کو پوری کہانی سنا چکا ہوں۔ بدلے کی بھاونا میرے من میں ہے۔ اس نے مجھ سے میرا جیون چھین لیا تھا۔ مہاراج، اس کمینے نے مجھ سے میری رادھیکا کو بھی چھین لیا تھا۔ رادھیکا کسی طرح اس مندر تک پہنچی میں نہیں جانتا، پر مہاراج میرے من میں اس کے لیے اتنا غصہ ہے کہ میں اس کا جیون چھین لینا چاہتا ہوں۔ سوچ لو ایسا کرنا ٹھیک بھی رہے گا یا نہیں؟ مہاراج، اگر یہ کمینہ جیتا رہا تو یہ چین سے رہنے نہیں دے گا۔ آپ بتائیے، کیا اس کا جیون ہمارے لیے ٹھیک رہے گا؟ گنگوتری نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر بولا، خیر تمہارا اس کا بہت پرانا ادھار چل رہا ہے،
میں تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق ہی کام کرنے دوں گا۔ پھر یوں کرتے ہیں کہ گربچن کو اس بوڑھی عورت کے پاس جائے گا۔ ٹھیک ہے مہاراج، لیکن ہمیں سترانی پر بھی نگاہ رکھنا ہوگی۔ وہ تمہارا نہیں میرا کام ہے، گنگوتری نے محبت بڑے لہجے میں کہا، اور پھر گنگا دھرن کی طرف دیکھ کر بولا، انتظار میں بہت مزہ ہے گنگا، میری چندر مکھی مجھے واپس مل رہی ہے۔ انتظار کر لیں گے، اور جس کی ٹیڑھی نگاہ چندر مکھی کے لیے ہو اس کے ساتھ بھلا کیا رعایت اور ہمدردی کی جا سکتی ہے؟ گنگا دھرن نے گردن ہلا دی۔ اس دوران گربچن کچھ انتظامات کرتا رہا تھا۔ اپنے آدمیوں سے اس نے کافی رقم منگوائی تھی۔ تیسرے دن صبح 10 بجے کے قریب کچھ لوگ اس کے پاس پہنچے تھے۔ چونکہ یہ لوگ مسلسل گربچن سنگھ کی نگرانی کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے بھی آنے والوں کو دیکھ لیا تھا۔ البتہ یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کون تھے اور کیوں آئے تھے۔ پر آخرکار گربچن تیار ہو کر چل پڑا۔ آج اسے کلیانی سے مل کر سترانی کے بارے میں فیصلہ کن بات کرنی تھی۔ سترانی کا حصول بھی اس کی زندگی کا بہت بڑا مرحلہ تھا، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ بجرنگی کی موت کے بعد اگر سترانی اس کے ہاتھ آ جائے تو وہ اسے بھی موت کے گھاٹ اتار کر اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لے لے گا۔ ممکن ہے اسے سکون مل جائے، اور اب سترانی کے حصول کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا۔ دولت کی اول تو کوئی کمی نہیں تھی، سترانی کی ہر قیمت وہ ادا کر سکتا تھا۔ چنانچہ تمام تر تیاریاں کرنے کے بعد وہ مقررہ وقت پر کلیانی کے مٹھ کی جانب چل پڑا۔ گووند داس بھی اس کے ساتھ تھا۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کا تعاقب کر رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں اس کی زندگی کی شام ہونے کو ہے۔ آخرکار یہ سفر ختم ہوا۔ گربچن رقم کا تھیلا لیے ہوئے تھا اور خاصا متجسس محسوس ہو رہا تھا۔ سترانی کے بارے میں اسے علم تھا کہ وہ ایک زہریلی لڑکی ہے، اور اپنی دانس میں اس نے سترانی کو کلیانی سے خرید لیا تھا۔ اب وہ کچھ دیر بعد اس کا مالک بننے والا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ کلیانی کے مٹھ کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے آواز دی، کلیانی میں آ گیا ہوں، باہر نکلو اور مجھ سے بات کرو۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد کلیانی باہر نکل آئی۔ سترانی سے اس کی بات طے ہو چکی تھی۔ اس نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ گربچن سے اسے کوئی خطرہ تو نہیں ہے، ورنہ وہ اس کا بندوبست بھی کیا جا سکتا ہے۔ تب سترانی نے جواب دیا تھا کہ میں صرف ایک بار جو کچھ کہنا چاہوں کہہ دیتی ہوں، بار بار یہ سوال کر کر میرا دماغ خراب مت کیا کرو۔ کلیانی کو اس بگڑے دماغ کی لڑکی کا اچھی طرح احساس تھا، البتہ وہ اس بات کی خواہش مند تھی کہ کالی کا مندر بنا کر سترانی کو مہا کالی کا روپ ثابت کر سکے۔ اس کے بعد وہ جانتی تھی کہ سارا ہندوستان اس کے دروازے پر ہوگا، وہ دولت کے انبار جمع کر لے گی۔ بہرحال سترانی نے اسے اطمینان دلایا تھا کہ وہ چنتا نہ کرے، اپنا کھیل وہ خود کھیلے گی۔ تب کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ لوگ آگے، اور کلیانی ان کی آواز دینے پر باہر نکل آئی۔ میں آ گیا ہوں کلیانی دیوی، اتنی دولت لایا ہوں کہ تو اپنا مندر بنانا شروع کر دے۔ یہ دیکھ، میں جو کچھ تجھے دے چکا ہوں، بھگوان کی سوگند وہ بھی میرے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اب جو کچھ لایا ہوں وہ تیری تمام خواہشوں کی تکمیل کر دے گا۔ بتا سترانی کہاں ہے؟ تو نے بے شک مجھے اس کی ایک جھلک دکھلائی، مگر وہ صرف تیرا گیان ہو سکتا تھا۔ آج مجھے سترانی چاہیے، کیا تو اسے میرے حوالے کر سکتی ہے؟ کلیانی نے سترانی سے طے شدہ منصوبے کے مطابق تھوڑی سی ادا کاری کی، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور منہ میں کچھ بدبدا کر انہیں نیچے جھکایا تو ایک ہلکی سی آواز ہوئی، ساتھ ہی دھوئیں کا ایک بادل امڈ آیا، اور اس کے بعد سترانی مٹھ کے دروازے سے نکل کر اس جگہ آ کھڑی ہوئی جہاں دھوئیں کا بادل آہستہ آہستہ نیچے بیٹھتا جا رہا تھا۔ گربچن اور گووند داس کے ساتھ ساتھ تھوڑے فاصلے پر ایک مٹھ کے پیچھے چھپے ہوئے بجرنگی اور گنگوتری نے بھی سترانی کو دیکھا۔ گربچن کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اب بول سترانی، کہاں جائے گی تو؟ میرے بھائی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد کیا تو میرے ہاتھوں بچ سکتی ہے؟ گربچن، مہاراج مجھے بتائے میں کیا کروں؟ گووند داس گربچن نے گووند داس کی طرف دیکھا، اور گووند داس نے بڑا ہوا پستول گربچن کے حوالے کر دیا۔ موت کا بدلہ لینا تھا سترانی، اور آج بھگوان نے میری منوکامنا پوری کر دی ہے۔ میں بے چین ہو چکا ہوں اور اب چین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تیری قیمت ادا کر دی ہے۔ میں گربچن نے پستول سیدھا کیا اور سترانی کے سینے کا نشانہ لے لیا۔ سترانی تو شاید صحیح صورتحال سے واقف نہیں تھی، مگر کلیانی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ گربچن پستول کا ٹریگر دبانا ہی چاہتا تھا کہ گنگا دھرن نے صورتحال کو بھانپ کر اپنا سانپ گربچن پر اچھال دیا۔ سانپ نے پستول والے ہاتھ پر منہ مارا اور گربچن سنگھ کی کلائی پر کاٹ لیا۔ شدید زہریلا سانپ تھا۔ گربچن سنگھ کا نشانہ غلط ہو گیا اور گولی کلیانی کی پیشانی میں لگی، جس کے منہ سے ایک دلدوز چیخ نکلی تھی۔ دوسری چیخ گربچن کے منہ سے نکلی تھی۔ چونکہ سانپ کے زہر نے اس کے پورے شریر کو انگارہ بنا دیا تھا، گووند داس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دوسرا سانپ اس کے اوپر پڑا اور اس نے گووند داس کی گردن میں کاٹ لیا۔ گربچن سنگھ کی کلائی پر گرنے والے سانپ نے دوبارہ گربچن سنگھ پر حملہ کیا اور اس بار اس کی ران میں کاٹ لیا۔
गुरबचन सिंह हाय राम चीखता हुआ नीचे ज़मीन पर बैठ गया। उधर सतरानी दंग थी। उसकी सारी सलाहियतें इस वक्त बेअसर हो गई थी और वो हैरत से मुंह खोले गुरबचन और गोविंदास को देख रही थी, जबकि इसकी निगाह अभी गंगोत्री गंगाधरन या बजरंगी पर नहीं पड़ी थी। कल्याणी तो एक लम्हे के अंदर ही अंदर ठंडी हो गई थी। गुरबचन फटी फटी आंखों से इस तरफ देखने लगा जिधर से सांप उस पर फेंके गए थे। तभी बजरंगी आगे आया और उसने कहा, मैं जीता हूँ गुरबचन, तूने अपनी दास्त में मुझे समंदर में फेंक कर ख़त्म कर दिया था, पर देख ले मैं जीता हूँ और तेरा क्या अंजाम हो रहा है। सतरानी को मारने आया था कुत्ते। बजरंगी आगे बढ़ा, तभी गुरबचन के मुंह से काला काला खून बह निकला। उसने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन खून की फव्वार उसके मुंह से फूटी और दूसरे लम्हे उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। उधर सतरानी ने बजरंगी की आवाज़ पहचान ली और उसके मुंह से एक दिलदोज़ चीख निकली और वो बजरंगी बाबा कहती हुई आगे बढ़कर उसे लिपट गई। गंगोत्री अपनी चंद्रमुखी को देख रहा था और किसी पत्थर की तरह साकत हो गया था। उसे एहसास हो रहा था कि सतरानी किस तरह बजरंगी को चाहती है और ये भी सोच रहा था कि उसने बजरंगी के साथ अच्छा सलूक करके खुद अपने साथ कितना अच्छा सलूक किया है। सतरानी कभी रोती नहीं थी लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में आंसू की नमी थी और वो बजरंगी के सीने से बड़े प्यार से लिपटी हुई थी। उसके मुंह से निकल रहा था, तुम मिल गए बजरंगी बाबा, तुम मिल गए। मुझे संसार में तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए। तुम मेरे सब कुछ हो बजरंगी बाबा। इस तरह गुम ना हो जाया करो, इस तरह खो ना जाया करो। बजरंगी भी रो रहा था। सतरानी भी बुरी तरह रो रही थी। उधर कल्याणी का कल्याण हो गया था। गुरबचन सिंह और गोविंदास भी खत्म हो गए थे। बजरंगी ने सतरानी से कहा, सतरानी ये जगह सारी बातें करने के लिए अच्छी नहीं है, आओ चलो मेरे साथ चलो। ये उससे क्या हो गया है? सतरानी ने कल्याणी की तरफ इशारा करके कहा, यह भी अपना खेल खत्म कर चुकी है। जीवन का खेल ऐसे ही खत्म हो जाता है। सतरानी आओ, ये दोनों कौन है? आओ मैं तुम्हें इनके बारे में बताता हूँ। सतरानी बजरंगी के मिल जाने से खुशी से पागल हो रही थी। बजरंगी उसे वहाँ से लेकर चला तो इसने अपना सारा बोझ बजरंगी पर ही डाल दिया था। गंगोत्री हसरत भरी निगाहों से उसे देख रहा था। गंगाधर ने अपने दोनों सांप अपने कब्जे में कर लिए थे। दर हकीकत ये सांप उसके बड़े कारामद हथियार थे और वो अपने सारे काम उनके जरिए लिया करता था। रात की तारीकी में उसने सांपों से जो काम लिया था वो नाकाबिले यकीन था। तवील फासला तय करके ये लोग इस जगह पहुंचे थे जहां उन्होंने अपना पड़ाव डाला हुआ था। सतरानी खुशी से सरशार थी। चुनाचा सरनवास और प्रभु दयाल को भी भूल गई थी। उधर गंगोत्री और गंगाधरन भी खुश थे। गंगोत्री जिस काम के लिए निकला था आखिरकार उसकी तकमील हो गई थी। हालांकि अभी खासी रात हो चुकी थी और यात्री आराम करने के लिए लेट गए थे। हर तरफ हो का आलम ताड़ी था, लेकिन ये लोग जो यहाँ मौजूद थे उनके दिल खुशी से सरशार थे। बजरंगी ने कहा, तुम यहाँ काबुल कैसे पहुँच गई सतरानी? सतरानी बजरंगी को अपने ऊपर बीतने वाली दास्तान सुनाने लगी। बजरंगी हैरान रह गया। फिर बजरंगी ने उसे बताया कि किस तरह राधिका के सिलसिले में इसे धोखा देकर उसे बुलाया गया और उसके बाद गुरबचन ने उसे अपनी दास में समंदर में फेंक कर ख़त्म कर दिया था। बजरंगी ने आगे बताया, हाँ भगवान मेरी मदद कर रहा था। मैं समंदर में बहता हुआ किसी साहिल पर जा निकला। वहाँ गंगाधर ने मुझे देखा और अपने कबीले में ले गया। वहाँ सतरानी, मैंने तुम्हें देखा, तुम वहाँ मौजूद थी। मुझे? सतरानी है तो दिलचस्पी से बोली, भगवान की सौगत वो तुम ही थी। मैं इस कबीले में बड़ी इज्जत आबरू के साथ रह रहा था। कबीले के सरदार गंगोत्री को एक बार मैंने गाड़ों की तरफ जाते देखा था। एक पहाड़ी गाड़ में एक संगी मुजस्मा नस्ब था और जब मैंने इस संगी मुजस्मे को देखा तो दंग रह गया, क्योंकि सतरानी वो तुम्हारा मुजस्मा था। फिर मैंने सरदार गंगोत्री से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये उनकी बेटी चंद्रमुखी का पुत्र है, जो उन्होंने बड़े प्यार से बनवाया था, क्योंकि चंद्रमुखी उनसे बिछड़ गई थी। चंद्रमुखी को एक आदमी देवा माछू ने अगवा किया था क्योंकि वो उसे चाहता था। बजरंगी ने फिर चंद्रमुखी और देवा माछू की कहानी सुनाई और बोला, और चंद्रमुखी इस वक्त माँ बनने वाली थी। देवा माछू से लेकर कबीले से बहुत दूर एक टूटे मंदिर में पहुंचा और यहाँ इस मंदिर में से छोड़कर किसी काम से बाहर गया, पर वहाँ वो ऐसे जहरीले फलों का शिकार हो गया जो देखने में तो अच्छे लगते हैं पर इनका जहर इंसान को चंद्रमा में जीने नहीं देता। जो टूटे मंदिर में सांपों का बसेरा था वही चंद्रमुखी ने एक बेटी को जन्म दिया। वो बेटी को जन्म देते हुए जीवन हार बैठी। वहाँ एक दर्द का मारा जो मौजूद था, जो अपनी बहन को हासिल करने के लिए शीशनाग की तपस्या कर रहा था कि नाग देवता जाग जाए तो अपने दुश्मनों से बदला ले सके। पर नाग देवता ने एक सुंदर सी बच्ची जो चंद्रमुखी की औलाद थी उसकी गोद में डाल दी और उसने उसकी परवरिश शुरू कर दी। उसने उसका नाम सतरानी रखा। सुन रही हो सतरानी, वो बच्ची तुम हो और तुम जानती हो कि तुम्हारा बाबा बजरंगी कभी झूठ नहीं बोलता। चंद्रमुखी तुम्हारी माँ थी जो इन खंडरात में मर गई थी। तुम्हारा
पिता पहले ही मर चुका था, देवा माचू भी मर गया। मैंने तुम्हें परवान चढ़ाया, तुम पंख पकेड़ों के साथ पली बढ़ी। फिर जब मैंने सरदार गंगोत्री को बताया कि ये उनकी बेटी चंद्रमुखी का नहीं बल्कि सतरानी का पुत्र है, तो गंगोत्री जो तुम्हारे नाना है तुम्हें पाने की आरज़ू में दीवाने हो गए और तुम्हारी तलाश में निकल पड़े। अचानक ही सतरानी की गर्दन घूमी। उसने पहले गंगाधरण को फिर सरदार गंगोत्री को देखा। गंगोत्री उसी तरफ देख रहा था। अचानक ही उसे यूं लगा जैसे सतरानी ने उसके दिमाग में दाखिल हो गई हो। गंगोत्री कोशिश के बावजूद सतरानी की आंखों से आंखें नहीं हटा सका। तभी सतरानी अपनी जगह से उठी। उसने दोनों हाथ फैलाए और नाना जी कहकर गंगोत्री से लिपट गई। गंगोत्री हजारों की तरह रोने लगा। बजरंगी भी रो रहा था। गंगाधर भी मुतासर था। फिर गंगोत्री ने कहा, मेरी चंद्रमुखी ने मुझे पहचान लिया। बजरंगी, तुम्हारा ये एहसान मेरे सारे जीवन पर भारी रहेगा। तुमने एक बार फिर मेरी चंद्रमुखी मुझसे मिला दी। भगवान ने तुम्हें तुम्हारी राधिका दी और मुझे मेरी चंद्रमुखी दी। सतरानी एकदम हैरान हो गई। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, फिर बजरंगी से मुखातब होकर बोली, क्या कहा नाना जी? राधिका? राधिका मौसी? हाँ, मैं अभी उससे मिला नहीं हूँ, पर राधिका यही मथुरा में मौजूद है और रामकली मंदिर की देवदासी है। ये तो बड़ी खुशी की खबर है, बहुत ही खुशी की। हम अभी चलते हैं, मैं महाराज प्रभु दयाल से मिलती हूँ। हम उनके साथ जाकर राधिका मौसी को ले आते हैं। कल दिन की रोशनी में हम ये काम करेंगे, अभी नहीं, बजरंगी ने कहा। बहरहाल सतरानी ये मालूम होने के बाद गंगोत्री उसका नाना है गंगोत्री के सीने से लिपटी रही थी। फिर उसने बजरंगी को देखा और अपना दूसरा हाथ बजरंगी की गर्दन में डाल दिया। बजरंगी आला ज़रफ़ का इंसान था। आधी उम्र बहन की तलाश में तरह तरह के जतन करके गुजरी थी। राधिका उसके सामने आ चुकी थी, लेकिन वो सब्र से काम ले रहा था और सतरानी उसकी दिल की कैफियत से वाकिफ थी। दूसरी सुबह वो इस वक्त उठ खड़ी हुई जब पूजा और स्नान का वक्त हुआ था। उसने गंगोत्री और गंगाधरण को भी जगा दिया था। कोई खास वजह है तुम्हारे जागने की? गंगोत्री ने पूछा। हाँ नाना जी, सूरज निकलने तक सब जागते हैं, फिर सो जाते हैं। हम राधिका मौसी से सूरज निकलने से पहले ही मिलेंगे। फिर चूंकि मैं प्रभु दयाल जी की आज्ञा के बिना मंदिर से गायब रही हूँ, वो मेरे लिए परेशान हो गए। गंगोत्री, गंगाधर और बजरंगी सतरानी के साथ पहले सरनिवास मंदिर पहुंचे, जहाँ वाकई सतरानी की गुमशुदगी पर सभी परेशान थे। प्रभु दयाल जी हैरान परेशान बैठे हुए थे। सतरानी इन लोगों को प्रभु दयाल के बारे में सब कुछ बता चुकी थी। उसने बजरंगी को इसे मिलाते हुए कहा, ये मेरे बजरंगी बाबा हैं और ये मेरे नाना जी, ये मुझे मिल गए हैं। मैंने आपसे भी कहा था कि अगर मुझे मेरे बजरंगी बाबा मिल गए तो मैं मंदिर से चली जाऊंगी। फराग दिल प्रभु दयाल ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, भगवान ने मुझे बहुत बड़ी इज्जत दी है बजरंगी महाराज कि मैं आपकी सतरानी की कुछ सेवा कर सका, और अब ये आपके हवाले है। सतरानी ने प्रभु दयाल से कहा, और मैंने आपको ये भी बता दिया था प्रभु दयाल जी कि बजरंगी बाबा की बहन राधिका मौसी बहुत पहले गुम हो गई थी। वो रामकली मंदिर में मौजूद है और वहाँ देवदासी बनी हुई है। बजरंगी बाबा ने उन्हें देख लिया है, उनसे मिले नहीं हैं, लेकिन अब हम इन्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। प्रभु दयाल ने किस कदर तशवीज़दा निगाहों से सतरानी को देखा और बोला, क्या राधिका महाराज को पहचान लेगी? वो मेरी बहन है महाराज। बहन भाई को नहीं पहचानेगी तो मैं समझूंगा कि खून का रिश्ता कोई रिश्ता नहीं होता। सारी मन गढ़ंत कहानियां हैं। रामकली मंदिर के जय चरण भगवत हैं, आओ मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। पूजा ख़त्म हो चुकी थी, पर वो अभी बाहर ही होंगे। चुनाचा तमाम लोग रामकली मंदिर पहुंच गए। पूजा खत्म हो गई थी और यात्री बाहर निकल रहे थे। पुजारी मंदिर के कामों में मसरूफ थे। जय चरण भगवत ने उन सबका स्वागत किया तो प्रभु दयाल ने उन्हें तफसील बताते हुए कहा, महाराज आपके मंदिर में राधिका नामी एक देवदासी है। हाँ, राधिका देवी हमारे मंदिर की बहुत बड़ी शख्सियत है। वो बजरंगी महाराज की खोई हुई बहन है, जिसे ये बरसों से तलाश करते फिर रहे हैं, और अब उन्होंने उसे देख लिया है। महाराज ये इसे लेने आए हैं। क्या राधिका बजरंगी महाराज को पहचान लेगी? यही मैंने भी कहा था। अगर वो बजरंगी महाराज को पहचान लेती है तो महाराज फिर तो हम उसे बजरंगी महाराज के हवाले कर देंगे, जैसे मैंने अपनी बहुत ही सुंदर बेटी सतरानी को बजरंगी के हवाले कर दिया। मैं राधिका को बुलाता हूँ, जय चरण भगवत ने कहा और एक पुजारी को इशारा करके बुलाया। फिर राधिका को बुलाने की हदायत कर दी। बजरंगी की निगाहें दरवाजे पर लगी हुई थी और उसकी कैफियत अजीब हो रही थी। वो हद दर्जे जज्बाती हो रहा था। और फिर राधिका दरवाजे में नुमादार हुई। वो इस तरह बुलावे पर हैरान सी थी। जय चरण भगवत, प्रभु दयाल, गंगोत्री और गंगाधरन एक तरफ खड़े हुए थे।
बजरंगी दरवाजे के बिल्कुल सामने पत्थर के बुत की तरह खड़ा था। राधिका अंदर आई। उसने हैरान निगाहों से यहाँ के माहौल को देखा, सरसरी निगाह तमाम लोगों पर डाली। फिर इसने बजरंगी को देखा, लेकिन बजरंगी से निगाहें हटाते ही उसने अचानक एक झटका सा लिया और दोबारा बजरंगी को देखा। फिर इसका चेहरा मुतगैयर होने लगा। दोनों हाथ फैलाकर आगे बढ़ी और उसके मुंह से एक दिलदोज़ आवाज़ निकली, भैया जी। फिर वो लहराई और ज़मीन पर गिरने लगी। तभी बजरंगी ने आगे बढ़कर उसे संभाला। राधिका बेहोश हो गई थी और भैया जी का लफ्ज़ और फिर राधिका की जज्बाती कैफियत सामने देखी और महसूस की थी। राधिका जैसे ही बेहोश हुई, बजरंगी ने उसे अपने बाजुओं में उठा लिया। आओ, इसे लेकर इधर आ जाओ, ये भाई के मिल जाने का ज़हनी झटका बर्दाश्त नहीं कर सकी है, अभी होश में आ जाएगी, जय चरण भगवत ने कहा। और राधिका को यहाँ से एक दूसरी जगह ले जाया गया, जहाँ उसे एक सिंहासन पर लिटा दिया गया और जय चरण भगवत ने एक पंखे से उसे हवा देने लगे। फिर भगवत ने मध्यम लहजे में कहा, बजरंगी महाराज, आपको बहन के मिल जाने की बधाई हो। मेरे लिए भी ये भी सगी बेटियों का दर्जा रखती है। हम मंदिरों के बासी एक दूसरे को भगवान की देन समझते हैं, लेकिन बहरहाल उसने आपको पहचान लिया और जिस तरह वो आपसे जुदा हुई है, इसके बाद हम किसी भी तरह इसे मंदिर में रखने के हकदार नहीं हैं। वो होश में आ जाए तो आप इसे ले जा सकते हैं। बजरंगी सिसक कर रो रहा था और सतरानी उसके शाने से रुखसार टिकाए खड़ी हुई थी। बहुत देर तक ये जज्बाती कफियत चलती रही। राधिका थोड़ी देर के बाद फिर होश में आई और उसने फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखा। बजरंगी के चेहरे पर नजर पड़ते ही वो उठी और उससे लिपट गई। तुम मेरे भैया जी हो ना? मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, तुम मेरे भैया हो, चाहे ये सपना हो या मैं जाग रही हूँ, तुम मेरे भैया जी हो, वो मजनूआना अंदाज में बोली और फिर एक बार फिर बजरंगी से लिपट गई। बहरहाल ये बात सभी महसूस कर रहे थे कि अटूट रिश्ता बहुत ही मजबूत है। हालांकि बजरंगी का हुलिया इतने अरसे में काफ़ी बदल गया था और अब तो वो गौतम श्री का स्पेरा बना हुआ था, लेकिन बहन ने दिल की आंखों से उसे पहचान लिया था। जय चरण भगवत ने खुशदिली से राधिका को उनके साथ जाने की इजाज़त दे दी। राधिका ने शायद बहुत ज़्यादा तवील वक्त यहाँ गुजारा था। देव कन्याएं और पुजारी उसके जाने की खबर सुनकर रो रो कर मरे जा रहे थे। आंसू और आहों के दरमियान उन्होंने राधिका को रुखसत किया और राधिका का अपने भाई से लिपटी हुई उनके साथ चल पड़ी। फिर ये लोग इस जगह पहुंच गए जहां उन्होंने अपना पड़ाव डाला था। सारे के सारे खुशी से दीवाने हुए जा रहे थे। ये भी नहीं पता चल सका कि गुरबचन सिंह और गोविंद दास की लाशें किसी ने देखी या नहीं। कल्याणी का भी बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर ही कल्याण हो गया था, वरना शायद वो सतरानी को इतनी आसानी से ना छोड़ती और गुरबचन सिंह और गोविंद दास की मौत के बाद उन्हें दूसरी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। पड़ाव पर आकर भी ये जज्बाती कफियत ताड़ी रही। एक तरफ गंगोत्री सतरानी पर निसार हो रहा था, तो दूसरी तरफ ये बहन भाई इतने अरसे के बाद एक दूसरे से मिल जाने की खुशी से सरशार थे। बहुत सी बातें होती रही। ये सोचा जाने लगा कि अब क्या करना है। इस सिलसिले में गंगाधर ने मशवरा दिया कि सबसे पहले मथुरा छोड़ दिया जाए। ये तय किया जाने लगा कि मथुरा से निकलकर पहला पड़ाव कहाँ हो। असल में गुरबचन सिंह वगैरह की मौत के सिलसिले में थोड़ा सा तरद्दुद था। ये लोग किसी उलझन में नहीं पड़ना चाहते थे। हालांकि कोई ऐसा निशान नहीं छोड़ा था उन्होंने जिससे उनकी जानिब तवज्जो जाए, लेकिन उनका स्पेरो जैसा हुलिया गंगाधरन के जरिए सांप और गुरबचन सिंह वगैरह की सांपों के जरिए मौत उलझन भी बन सकती थी। तय ये हुआ कि आज का दिन यहाँ बिता लिया जाए, कल यहाँ से रवानगी हो जाएगी। मथुरा छोड़ने के बाद ये लोग सोचेंगे कि आगे क्या किया जाए। गर्जी का एक एक लम्हा दिलचस्पी से भरपूर था। सतरानी गंगोत्री को भरपूर मोहब्बत दे रही थी। पता नहीं उसके अंदर कैसे जज्बे उभर आए थे। उधर राधिका अपने भाई को एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ रही थी। दिन गुजर गया, कोई खास बात नहीं हुई थी। यात्री मंदिरों में आते जाते रहे, किसी ने उनकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। रात को खाने पीने से फरागत हासिल करने के बाद गंगोत्री ने सतरानी से उसकी राम कहानी पूछी। बजरंगी ने दरियाफ्त किया कि उसके जाने के बाद सतरानी पर क्या बीती, कैरोलिन और हसन शाह किस तरह कत्ल हुए और सतरानी उन्हें अपनी मालूमात के मुताबिक तफसील बताने लगी। फिर राधिका की बारी आई तो राधिका ने बजरंगी को बताया कि गुरबचन सिंह ने उसे कैद कर दिया था। वो बुरा इंसान था, लेकिन कैद खाने का मुहाफिज गुड़ू लाल एक अच्छा इंसान था। उसने राधिका को कैद खाने से फरार होने में मदद दी और राधिका एक बस में बैठकर चल पड़ी। पहले एक शहर, फिर दूसरा शहर, यहाँ तक कि ऐसे कुछ ऐसे लोग मिल गए जो यात्रा के लिए मथुरा आ रहे थे। वो उनके साथ जमुना की बस्ती पहुंच गई और जमुना जी ने उसे अपने चरणों में जगह दे दी। महाराज जय चरण भगवत ने उसे स्वीकार कर लिया और उसके बाद से वो यहाँ जीवन बिताती रही। उसने बहुत से ऐसे लोगों को अपनी राम कहानी सुनाई जो उससे हमदर्दी रखते थे और कहा कि उसके भाई अर्जुन सिंह को तलाश करे, लेकिन कहीं से अर्जुन सिंह का पता नहीं चल सका और वो मंदिर में जीवन बिताने लगी। उसने कहा रामकली में
देवमती की एक मूर्ति है। देवमती की मूर्ति के बारे में सुना गया है कि वो अमावस की रात को हंसती है। अगर इसकी हंसी को पाले और उसके सामने कोई मनोकामना बयान करे तो वो अवश्य पूरी होती है। राधिका ने बताया कि एक रात अमावस की रात वो ऐसे ही टहलती हुई देवमती के बुत के पास जा निकली। उसने अचानक ही बुत को हंसते हुए देखा। पहले तो वो डर गई, फिर उसे देवमती के बारे में दास्तानी याद आ गई और उसने ये प्रार्थना की कि देवमती मेरे भैया जी मुझे मरने से पहले एक बार जरूर मिल जाए। और देवमती हंसती रही। इस दिन से उसे विश्वास था कि उसका भाई जरूर मिलेगा। बजरंगी ने एक बार फिर मोहब्बत से बहन को गले लगा लिया। दूसरे दिन उन्होंने मथुरा छोड़ दिया। पहले बद्रवान पहुंचे, फिर सांची और इसके बाद वहां से आगे बढ़ गए। बजरंगी ने गंगोत्री से कहा, गंगोत्री महाराज, भगवान ने आपको आपकी चंद्रमुखी दे दी है। सतरानी को इसके जीवन के पहले दिन से मैंने परवान चढ़ाया है और इसे छोड़ने को मन तो नहीं चाहता, पर मुझे कहीं ना कहीं तो सर छुपाना है। बहन भी मुझे मिल गई है, अब हम दोनों बहन भाई इस संसार में अपना ठिकाना तलाश करते हैं। गंगोत्री ने हैरत से बजरंगी को देखा और बोला, मेरी कोई बात तुझे बुरी लगी है बजरंगी? क्या गौतम सिरी में कभी किसी ने तुझसे कोई गलत बात कही है? अगर ऐसा नहीं है मेरे भाई, तो फिर तू हमें क्यों छोड़ना चाहता है? बजरंगी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे मेरी बहन मिल गई है और बेटी भी, पर मैं इसलिए सोचता हूँ महाराज कि आपको मेरी वजह से कोई कष्ट ना हो। दोबारा ऐसी बात मत करना। मेरा कबीला मुझे ओतार का दर्जा देता है। मैं पूरे कबीले को बता दूंगा कि बजरंगी मेरा मित्र समझा जाए और मेरे संसार से जाने के बाद भी इसे कबीले में कोई तकलीफ ना पहुंचे। बजरंगी मुतमईन हो गया था। सतरानी ने कहा, एक बार फिर मुझे छोड़कर भागने लगे थे बजरंगी बाबा, पर अब तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी मैं। सफर जारी रहा और हर कर ये लोग खूबसूरत पहाड़ियों में आबाद कबीला गौतम सिरी पहुंच गए। गौतम सिरी में काफी उम्रों के लोग थे। उन्होंने सतरानी को देखा तो हर तरफ शोर मच गया कि चंद्रमुखी वापस आ गई है। सब लोग शशतर रह गए थे। चंद्रमुखी को गौतम सिरी से गए हुए अरसा बीत गया था। ये वैसे की वैसी कैसे आ गई? बाद में गंगोत्री ने सबको जमा करके सतरानी के बारे में तफसील बताई और लोगों ने सतरानी के नाम के नारे लगाने शुरू कर दिए। यहाँ इन लोगों के लिए हर तरह की आसाइश का बंदोबस्त कर दिया गया था। गंगोत्री सतरानी को चंद्रमुखी का मुकाम दे चुका था। चाचा उसने एक दिन कबीला गौतम सिरी में ऐलान किया, सज्जनों, मैं अपने बाद अपनी सतरानी को गौतम सिरी का सरदार बनाना चाहता हूँ। मैं इसे ऐसी तरबियत दूंगा कि इस पर सरदारी सजे। किसी को कोई इतराज हो तो मुझे बताए। चारों तरफ से शोर मच गया। किसी को कोई इतराज नहीं है, लेकिन एक चेहरा इस ऐलान पर एकदम बुझ सा गया। ये गंगाधरन का चेहरा था। गंगाधरन, जिसके बारे में पूरे कबीले ने पेशगोई कर दी थी कि सरदार गंगोत्री का कोई बेटा तो है नहीं, और फिर बेटा होता भी तो गंगाधरन जैसी खसूसियात किसी में नहीं थी, और वो कबीले का सबसे शानदार इंसान है और वही आइंदा सरदार होगा। लेकिन इस ऐलान ने लोगों को हैरत में डाल दिया। अलबत्ता गंगोत्री ने उन्हें इतना प्यारा था कि इतराज किसी को नहीं था। सतरानी यहाँ आकर बहुत खुश थी। शायद उसकी वजह यह थी कि उसका खमीर यहीं से उठा था। सपेड़ों की ये बस्ती उसकी माँ की बस्ती थी। कीड़े मकोड़ों और परिंदों से इसका प्यार बेमिसाल था। बजरंगी ने खास तौर पर उसका कोई तस्करा नहीं किया था कि सतरानी में क्या क्या खसूसियत है। इसको कभी ज़रूरत ही नहीं पेश आई थी और अब सतरानी यहाँ बड़े नाजो नम से रह रही थी। गंगोत्री इस पर निसार हुआ जा रहा था। उसने इसे सरदार बनाने के सारे इंतजाम शुरू कर दिए थे। राधिका आमतौर से सतरानी के साथ ही रहती थी। बजरंगी और राधिका को बड़ी इज्जत एहतराम दिया जाता था। वो दोनों भी यहाँ खुश थे। बल्कि राधिका ने बजरंगी से कहा था, अर्जुन भैया, सच्ची बात यह है कि शहरी आबादियों से दूर इस मासूम सी बस्ती में जीवन बड़ा सुखी है। मैं तो यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। तो फिर राधिका, मैं इन्हीं में से किसी अच्छे से नौजवान से तेरी शादी करवा दूँ? अरे नहीं भैया जी, शादी का समय बीत गया है। मेरी उम्र अब इस काबिल कहाँ है। पगली, मुझे तो तू इतनी छोटी लगती है जितना मैंने तुझे छोड़ा था। राधिका की सतरानी से इस सिलसिले में बातचीत हुई तो राधिका ने पूछा, सतरानी सच बताना, कभी कोई तेरे मन को भी पाया है? सतरानी ने सादा सी निगाहों से राधिका को देखा, फिर बोली, नहीं राधिका मौसी, शायद मैं दूसरों से बहुत अलग हूँ। फिर भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है, पर भगवान कुछ लेता भी तो है, सो अब मैं उसकी दासी के सिवा कुछ भी नहीं हूँ। बात राधिका की समझ में नहीं आई थी। वक्त गुजरता रहा। एक तरह से जिंदगी ठहर गई थी। बजरंगी को अच्छी सी रिहाइश दे दी गई थी। गंगोत्री जो एक माँ देता था, उनकी भरपूर तमील होती थी। बजरंगी यहाँ बड़ी आज़ादी से रह रहा था, लेकिन उसने महसूस कर लिया था कि गंगाधरन काफ़ी खींचा सा है। बात बजरंगी की समझ में नहीं आई थी और वो समझ भी नहीं सकता था। अलबत्ता बहुत से लोगों के दिल में ये ख्याल ज़रूर पैदा हुआ था कि सरदारी का हक सिर्फ गंगाधरन को था, जो सतरानी की वजह से उससे छीन गया। लेकिन सरदार गंगोत्री ने फैसला कर दिया था और यही यहाँ पर होता था कि जो फैसला सरदार गंगोत्री का था वही सभी का था। गंगाधरन आमतौर से अब आबादी से दूर पहाड़ों में घूमता फिरता रहता था। एक दिन जब वो बस्ती से थोड़ी दूर एक खास इलाके से गुजर रहा था तो इसे पूरन सागर नजर आया।
पाणन सागा एक बूढ़ा आदमी था और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो देवा माचू का दूर का रिश्तेदार था। इसे देवा माचू की माँ का बड़ा दुख था। वैसे तो बस्ती के और भी लोग देवा माचू की माँ के लिए अफसरदा थे। इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो इस वक्त खुश हुए थे जब देवा माचू चंद्रमुखी को लेकर फरार हो गया था, क्योंकि बहरहाल सरदार गंगोत्री एक इंतहाई सख्त गिर आदमी था और खास तौर से अपनी जवानी के ज़माने में उसने लोगों के साथ काफ़ी सख्तियाँ बरती थी। इसलिए कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसकी सख्तियों के खिलाफ रहे थे। इन्हीं में पाणन सागा भी था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह गंगोत्री का मुखालिफ है। वैसे भी बूढ़ा हो चुका था, कुछ जोगी टाइप का आदमी था, इसलिए ज़्यादातर पहाड़ों में भटकता रहता था। इस वक्त उसने गंगाधरन को देखा तो गंगाधरन की निगाहें भी उसकी जानिब उठ गई। तब सागा ने ज़ोर से गंगाधरन को आवाज़ दी, क्या बात है गंगा, इधर आ मेरे पास। गंगाधरन सागा की जानिब मुतवज्जो हो गया। पाणन सागा एक पत्थर पर बैठ गया। उसने गंगाधरन को देखा और बोला, ये बात सभी जानते हैं कि तेरी हक तलफी हुई है। भला गौतम सिरी में तेरे अलावा और कौन सरदार बनने के काबिल था? पर यही होता है, ताकतवर अपनी ताकत के जोर पर सब कुछ कर लेता है। उसने हमेशा अपनी ताकत दिखाई है, पर गंगाधरन कभी कभी हक छीनना भी पड़ता है। गंगाधरन ने सवालिया निगाहों से सागा को देखा तो सागा बोला, हाँ ठीक है, हम मानते हैं गंगोत्री सरदार है, पर क्या सरदार को कोई पूछने वाला नहीं है? गंगाधरन, तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। जहाँ सरदार गंगोत्री से अपनी सरदारी मांग, मैं तेरे साथ हूँ। यह पहला शख्स था जिसने आगे बढ़कर गंगाधरन को हक दिलवाने के लिए अपना हाथ पेश किया था। उसने पूछा, क्या तुम मेरे साथ सरदार गंगोत्री के सामने चलेगा? हाँ, मेरा क्या है, अपना जीवन बिता चुका हूँ, अब तो थोड़े से दिन रह गए हैं मैं जीवन के। सरदार मुझसे नाराज होकर मेरे खिलाफ कोई काम करता भी है तो मैं तैयार हूँ, तुझे तो सरदारी मिल जाएगी। फिर इस समय गंगाधर और सागा गंगोत्री के सामने पहुंचे। जब गंगोत्री अपने मामलात के बारे में बहुत से फैसले कर रहा था, गंगाधर ने कहा, सरदार गंगोत्री, मैं हमेशा आपके चरणों की धूल बना रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपसे अपना हक मांगने आया हूँ। गंगोत्री ने हैरान निगाहों से गंगाधरन को देखा। ये सच था कि गंगाधरन इसके सबसे ज़्यादा एतमाद का आदमी था, लेकिन इस वक्त इसके तेवर बदले हुए थे। क्या बात है गंगा, कुछ मांगना है हमसे? हाँ सरदार, ये बात बहुत पहले से तय थी कि तुम्हारे बाद कबीले का सरदार मुझे बनाया जाएगा। मुझसे ये हक छीन लिया गया है। आप जानते हो, मैंने हमेशा आपके साथ वफादारी की है और आप अब तक का जो जीवन है मैंने इसी ख्याल के साथ गुजारा है कि मुझे सरदारी मिलेगी, लेकिन अब मुझे सब कुछ छीनता हुआ महसूस हो रहा है। गंगोत्री की आंखें सुर्ख हो गई। उसने कहा, सारा जीवन सरदारी की है मैंने, मेरी मुखालफत में कभी एक आवाज़ नहीं उभरी। सरदारी में सतरानी को दे चुका हूँ। गलत है कबीला, जब से यहाँ बात है उसकी बुरी तरीके में कोई औरत कभी सरदार नहीं बनी कबीले की। असूल होते हैं। गंगोत्री, तुम्हें मालूम है तुम क्या गलती कर बैठे हो? इस बार पाणन सागा ने बेखौफी से कहा। तमाम लोग साकत रह गए। गंगोत्री के सामने इस तरह की बात कभी किसी ने नहीं की थी। पाणन सागा फिर बोला, जब किसी को सरदारी के लिए नामजद कर दिया जाता है तो इसका इम्तहान होता है। सतरानी इन पहाड़ों में सांपों के बीच नहीं पली, उसे सांपों के बारे में कुछ नहीं मालूम। तुमने उसके जीवन पर एक बोझ डाल दिया है। अब उसे लाजमी तौर पर रस्म पूरी करना पड़ेगी जो सरदारी के नामजद होने वालों को पूरी करनी पड़ती है। अगर इस पर कोई इतराज़ हो जाए तो तुम गुमताड़ी के बारे में अच्छी तरह जानते हो। जब एक बंद जगह सरदारी के उम्मीदवार को खतरनाक सांपों के बीच छोड़ दिया जाता है और वो इन सांपों को काबू में कर लेता है। ये रस्म सदियों पुरानी है और अब तुम भी इसे नहीं टाल सकते। गंगोत्री का चेहरा फीका पड़ गया था। पाणन सागा ने कहा, अब तुम ये नामजदगी वापस भी नहीं ले सकते। समझ रहे हो ना मेरी बात दोस्तों? हम सब सरदार गंगोत्री को अपना सरदार मानते हैं, लेकिन कबीले की रस्में हमारा जीवन है। बोलो कोई एतराज़ है? सबकी गर्दनें झुक गईं। सरदार गंगोत्री सख्त परेशान था। बजरंगी से मशवरा किया, लेकिन बजरंगी भी कोई सही बात ना बता सका। अलबत्ता उसने बड़े एतमाद से एक बात कही, आप ये रस्म पूरी कर दीजिए सरदार। मगर सतरानी, इतना ही कहूँगा, आप ये रस्म पूरी कर दीजिए। और सतरानी को एक ऐसे कमरे में छोड़ दिया गया जहाँ से आने जाने का बस एक ही रास्ता था। सांपों का इंतखाब हुआ तो गंगाधर ने अपने दोनों सांप पेश कर दिए। ये सांप इंतहाई खतरनाक थे और गंगाधरन की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करते थे। सरदार गंगोत्री की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जानता था कि वो इस रस्म का शिकार हो गया है। अब गुमताड़ी से सतरानी को कोई नहीं बचा सकेगा। लेकिन आधे घंटे तक गंगाधरन के खौफनाक सांपों के दरमियान रहने के बाद जब दरवाज़ा खोला गया तो सतरानी मुस्कुराती हुई बाहर निकल आई। दोनों सांप उसकी गर्दन में झूल रहे थे। चारों तरफ शोर मच गया। सतरानी, गुमताड़ी जीत गई है। गंगाधरन का मुंह हैरत से खुला हुआ था। सारे जीवन सांपों ने उसके साथ वफादारी की थी, लेकिन ये उसके खिलाफ कैसे हो गए? सांप गंगाधरन को वापस कर दिए गए और गंगाधरन ने सबसे पहला काम यह किया कि दोनों सांपों को पत्थरों से कुचल कर मार दिया। पाणन सागा भी हैरान रह गया। उसका मतलब है गंगोत्री ने अपना काम भी कच्चा नहीं छोड़ा था।
اب بس ایک ہی ترکیب رہ جاتی ہے گنگادھر، وہی پرانی ترکیب۔ سترانی ایک نوجوان اور خیز لڑکی ہے، تو اسے اپنی محبت کے جال میں پھانس لے۔ اگر وہ تیری پریمکا بن گئی تو پھر سرداری تیرے پاس ہی رہے گی۔ گنگادھر نے آنکھیں بند کر لیں، وہ پوری طرح ہوس کے جال میں گرفتار ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے سترانی کا پیچھا شروع کر دیا۔ کئی بار تنہائیوں میں سترانی سے ملا، لیکن ہر بار اس نے محسوس کیا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس نے پارن ساگا کو بھی بتا دیا۔ جو کام اس نے سوچا ہے شاید ممکن نہیں ہے۔ پارن ساگا کے سینے میں انتقام کی آگ تھی۔ ایک موقع ملا اسے کہ برسوں پہلے کی اس آگ کو بجھائے جو اس کے اندر سلگ رہی ہے، یعنی دیوا مانچو کا انتقام۔ اس نے وہی کہانی دہرانے کی بات کی جو پرانی تھی۔ اس نے کہا کہ کوئی مناسب وقت دیکھ کر وہ سترانی کو یہاں سے لے جائے اور کہیں ایسی جگہ لے جا کر رکھے جہاں اسے تلاش کرنے والے تلاش نہ کر پائے۔ گنگادھر اتنا ہی بے اختیار ہو گیا تھا کہ اس نے پارن ساگا کی یہ بات بھی مان لی، اور ایک بارش والی رات جب آسمان سے بجلیاں برس رہی تھی، گنگادھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سترانی محو خواب تھی۔ اس وقت جب وہ سترانی کو یہاں لے کر آئے تھے، گنگادھر کے دل میں احترام کا سمندر موج زن تھا، لیکن زن زمین کی کہانی ہمیشہ یکساں رہی ہے۔ اب اس کے دل میں دوسرا ہی خیال تھا۔ اس نے طاقت کے جام میں سترانی کو بے ہوش کرنا ضروری نہ سمجھا، اور جب اس نے سترانی کو اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا تو اچانک ہی اسے اپنے گردن کے پچھلے حصے میں ایک دہکتی ہوئی آگ کا احساس ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے تپتے ہوئے لوہے کی سرخ سلاخ اس کی گردن میں داخل کر دی ہو۔ اس کے حلق سے ایک داڑھ نکل گئی۔ وہ مشکل تمام اس نے سترانی کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی گردن کے پیچھے سے ہٹایا۔ سترانی کے دانت اس کے گردن کے پچھلے حصے میں پیوست ہو گئے تھے، اور ایسا اس نے اپنے بچاؤ کے لیے کیا تھا، لیکن گنگادھر کے خواب میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ وش کنیا ہے جس کی نس نس میں زہر بڑھا ہوا ہے۔ سترانی اس کی گرفت سے نکل کر ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی اور گنگادھر زمین پر بیٹھا چلا گیا۔ اس وقت اور کوئی دیکھنے والا موجود نہیں تھا، لیکن سترانی دیکھ رہی تھی کہ گنگادھر کا بدن پانی ہو کر بہہ رہا تھا۔ ایسا منظر شاید ہی کسی نے دیکھا ہو کہ ایک انسان کے بدن کا سارا گوشت پانی بن کر بہہ جائے اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ سامنے پڑا رہے۔ یہ عبرت ناک منظر دن کی روشنی میں بے شمار لوگوں نے دیکھا۔ سترانی نے گنگوتری کو بتایا کہ کس طرح گنگادھر اسے زبردستی لے جانا چاہتا تھا۔ وہ گھوڑا بھی مل گیا جو گنگادھر نے فرار کے لیے تیار کیا تھا۔ بستی کے لوگوں نے کہا کہ کہانی ہر بار ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دیوا مانچو نے بھی یہی کام کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اور گنگوتری کی موت کے بعد سترانی نے جب سرداری سنبھالی تو وہ ایک انوکھی سردار بنی۔ پہلے لوگوں کو سانپوں کو پکڑنے میں کچھ دشواریاں پیش آتی تھی، لیکن اب کبھی کبھی سردار سترانی جب پہاڑوں میں نکل جاتی تو واپس آتے ہوئے اس کے پاس زہر کے بڑے بڑے ذخیرے ہوا کرتے تھے جو انتہائی خوفناک سانپ اسے بطور تحفہ دیتے تھے۔ سترانی سے زیادہ کامیاب سردار گوتم سری میں اس سے قبل اور کوئی نہیں ہوا تھا۔ قبیلہ خوشحال ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف بجرنگی نے اپنی بہن رادھیکا کی شادی گوتم سری کے ایک خوبصورت نوجوان سے کر دی تھی، اور وہ ایک خوش و خرم زندگی بسر کر رہی تھی۔